مسلسل پاکستان کی مشکور ہے اور شکر گزاری کا اظہار کر رہا ہے، تو اس سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے یہاں کے شیعوں کو کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو ہمیں کسی قسم کے احتجاج کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے ملک کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آپ دعائیں کریں، آپ باہر بیٹھ کے جو کچھ کر سکتے ہیں ایران کے لیے کرتے رہیں، لیکن یہ کہ یہ ہمارے آرمی چیف نے بالکل وجہ طور پہ ان کو صحیح بات سمجھائی ہے۔ یہ لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اسرائیل کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ، ان سب پہ انشاءاللہ عامر بھائی سے بات کریں گے۔ شیعوں کا عام طور پہ نا حکمت عملی یہ ہوتی ہے، یہ اپنے پلیٹ فارم سے سیاست کے لیے ان کے پاس مواقع بہت کم ہوتے ہیں، ان کی تعداد کم ہے، تو یہ کبھی ایم کیو ایم کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کو کرتے ہیں، اس وقت یہ پی ٹی آئی کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو عامر بھائی یہ جو جنگ شروع ہوئی تو پہلے تو آپ خود ابھی تک آپ نے جو اس کا مشاہدہ کیا، اور اس سے پہلے جو ہمارے یہاں نظریات پائے جاتے تھے کہ بھئی یہ ملی بھگت ہے، ایران اور یہ سب ملے ہوئے ہیں، ان کی کوئی جنگ ہوگی نہیں، اور پچھلے سال بھی جب ہلکی پھلکی لڑائی ہوئی تو انہوں نے کہا یہ ایسی ملی بھگت کی کوئی لڑائی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ خود کیا سمجھتے ہیں، پھر آپ کے اپنے حلقہ احباب میں اس حوالے سے ابھی بھی کیا کچھ سازشی نظریات وغیرہ پائے جاتے ہیں، یہ ذرا بتائیں پہلے۔ اور یہ صرف ایک عام سنی میں نہیں بلکہ سنی علماء میں اور اہم شخصیات میں بھی یہ تاثر تھا کہ یہ جو ہے ایران اور اسرائیل جو ہے یہ گٹھ جوڑ ہے ان کا، اور یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ چلتے ہیں، اور سنی جو طاقت ہے اس دنیا میں اس کو یہ نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ ایران جو ہے اس کے جو توسیع پسندانہ عزائم تھے وہ پہلے صرف عربوں کے لیے تھریٹ تھا، لیکن اب اسرائیل کے لیے بھی وہ تھریٹ بن رہا تھا۔ جنگ کا مقصد بنیادی طور پہ کیا نظر آیا؟ اور مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ایران میں رجیم چینج، اور وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، یہ چینج کیوں لانا چاہ رہے ہیں ان کو۔ لیکن یہ تو ایسے ہی ہوگا نا، کچھ دوست کہہ رہے ہیں عمران خان سے توجہ ہٹانے کے لیے جنگ لگائی گئی ہے۔ اصل میں پاکستان تو اب مجھے یہ نہیں سمجھ کہ دوبارہ کیا باری آنی ہے، پاکستان نے ایسا عالمی سطح پر ایسا کیا کر دیا جس کی وجہ سے عالمی برادری کو یا امریکہ میاں کو کوئی ایسا غصہ ہو۔ لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ آپ کی میزائل کی طاقت سارے ایسی تھی کہ مستقبل میں کسی بھی وقت اسرائیل نے اگر کوئی پنگا کیا تو اس کو بہرحال پاکستان سے ہی سب سے زیادہ مسلمان دنیا میں آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو یہ خطرہ ہے، اور چونکہ اسرائیل کو بچانا یا اس کی حفاظت کرنا امریکہ کی ایک ذمہ داری ہے، یعنی خود انہوں نے اٹھائی ہوئی جی بالکل۔ شام اور آپ نے اپنے گفتگو میں پھر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے ایران کو ایک مرتبہ پھر یہ کیا کہ بھائی شام اور عراق میں ہزاروں لوگوں کو انہوں نے مارا ہے اور ان کی کوئی آہ اور سسکی اور کیا بددعائیں وغیرہ لگی، تو بھائی یہ مطلب آپ لوگ ابھی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایران اور اس کے حامی لوگ کہ ہم نے وہاں پر داعش کا خاتمہ کیا نا، تو دہشت گردی سے لڑائی کی ہے، دہشت گردوں سے، تو آپ لوگ اس کو سنیوں کے قتل میں کیسے تبدیل کرتے ہیں؟ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ سنی مولویوں کو تو اس طرح کے درباروں میں بلایا جاتا تو آپ لوگ تو چلے جاتے، اور آنے کے بعد کیوں بھی نہیں آپ لوگ کر سکتے؟ تو شیعوں نے کم سے کم یہ بہادری تو دکھائی نا، اس کو تو آپ سراہیں گے۔ کلمہ حق کہا ہے انہوں نے، اگرچہ سلطان ظاہر کے سامنے نہیں کہا، باہر نکل کے کہا۔ بھائی آپ کے ساتھ ایسے ہی میں وہ کر رہا ہوں۔ سلام اور آداب، امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں شمس الدین حسن شگری آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں، اور جب سے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا اور یہ جنگ چل رہی ہے تقریباً تیسرا ہفتہ اب ہے، تو اس کے اوپر ہم نے اس سے پہلے اور یہ مقبول جان، شوذب عسکری، حاشر ارشاد صاحب، اس طرح کے کچھ لوگوں کے ساتھ گفتگو کی، اس کا تجزیہ کہ جنگ کیوں شروع ہوئی، کیا مقاصد ہیں، اور جنگ شروع ہونے کے بعد ابھی تک کیا نتائج۔ تو اس میں میری یہ خواہش تھی کہ کوئی شیعہ عالم، اسکالر یا نمائندہ کوئی ایسا جو اس پورے کو جانتا ہو ان سے بات کروں، لیکن ابھی تک تو کوئی رسائی نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ کوشش جاری ہے۔ تو بس پھر یہ خوش قسمتی یہ ہوئی کہ آج میرے ساتھ ایک اہل حدیث اسکالر محترم جناب سید عامر نجیب صاحب تشریف فرما ہے۔ عامر صاحب کے ساتھ آپ نے پہلے بھی ہمارے چینل پہ ان کے ساتھ میں نے 2 یا 3 نشستیں کی، احباب نے اس کو بہت پسند کیا، اور وہ دوسرے موضوعات پہ تھے۔ تو چونکہ عامر صاحب خود صحافت کا بھی ان کا پیشہ رہا ہے، پس منظر ہے، انہوں نے کراچی میں 2 اخبارات خود نکالے، اس کے علاوہ 2 رسالے انہوں نے خود سے اس کو جاری کیا، اور اس کی ایڈیٹنگ اور وہ سارے مضامین وغیرہ ان کے بہت، اور اس کے علاوہ علمی فکری مباحث اور اس قسم کے عالمی تحریکات، ان چیزوں سے بھی عامر صاحب کو بہت شناسائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر چونکہ جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو ہمارے ہاں ایک مسلکی تناظر میں بھی بہت ساری چیزیں لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا، اور اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر سنیوں میں دیکھیں تو وہاں پر بھی تقسیم ہے، اور خود اہل حدیثوں میں کیا صورتحال ہے وہ ہم انشاءاللہ عامر بھائی سے بھی پوچھیں گے۔ تو میں چاہا کہ انشاءاللہ پھر عامر بھائی سے اس پورے جنگ کے اوپر، پھر خود اہل حدیث مسلک کے لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے، یہ لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیل کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ، ان سب پہ انشاءاللہ عامر بھائی سے بات کریں گے۔ عامر بھائی بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر مجھے ٹائم دیا، اور چونکہ آپ کا جیسے میں نے ٹوٹے پھوٹے کلمات میں پتہ نہیں آپ کا تعارف میں نے خراب ہی نہ کر دیا کہ زبان اتنی اچھی نہیں ہے نا اس لیے لیکن جتنا میں نے بولا اس سے آپ بہت زیادہ ہے۔ ہاں،
تو بہت مہربانی ہے آپ کی. آپ کو ہم جب بھی زحمت دیتے آپ سے درخواست کرتے تو آپ ہماری درخواست قبول فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی دے, آپ کو ہمیشہ صحت و عافیت اور تندرستی کے ساتھ رکھے. تو عامر بھائی, یہ جو جنگ شروع ہوئی تو پہلے تو آپ ایک خود ابھی تک آپ نے جو اس کا مشاہدہ کیا, اور اس سے پہلے جو ہمارے یہاں نظریات پائے جاتے تھے کہ بھئی یہ ملی بھگت ہے, ایران اور یہ سب ملے ہوئے ہیں, ان کی کوئی جنگ ہوگی نہیں, اور پچھلے سال بھی جب ہلکی پھلکی لڑائی ہوئی تو انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ملی بھگت کی کوئی لڑائی ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ خود کیا سمجھتے ہیں, پھر آپ کے اپنے حلقہ احباب میں اس حوالے سے ابھی بھی کیا کچھ سازشی نظریات وغیرہ پائے جاتے ہیں, یہ ذرا بتائیں پہلے. دیکھیں, یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر ایک کو یہ اختیار مل چکا ہے کہ وہ جو اس کے دماغ میں آ رہی ہے, جو سمجھ میں آ رہا ہے, وہ اس کو بیان کرے, اور اس کی وجہ سے پھر عام ذہنوں میں کنفیوژن جو ہے پیدا ہونا ایک فطری بات ہے. تو اس میں جو سوشل میڈیا استعمال کر کے اپنی فکر کو, اپنے ذہن کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں, ان میں کچھ فرقہ پرست قسم کے لوگ بھی ہیں, کچھ انتہا پسند قسم کے لوگ ہیں, کچھ لبرل قسم کے لوگ ہیں, اور ظاہر ہے وہ اپنی اپنی نقطہ نظر سے صورتحال کو دیکھتے ہیں, اور ایک اپنی جو موقف ہے اس کو درست ثابت کرنے کے لیے وہ اس جو گراؤنڈ پہ جو صورتحال ہے اس کو اس رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی سب کچھ اس صورتحال میں بھی ہو رہا ہے. آپ کو جو ہے وہ کچھ لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ یہ جو ہے ابھی تک بھی ملی بھگت ہے اور آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ نورہ کشتی لڑی جا رہی ہے. کچھ اس کو نقطہ نظر سے دیکھیں گے, اس نقطہ نظر سے دیکھیں گے کہ یہ جو ہے ایران جو ہے وہ اسلام کا علم بردار اور انقلاب کا علم بردار ملک ہے, اور انقلاب برداشت نہیں ہے یہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو, تو وہ اس وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہے حملہ. تو اس طرح کے مختلف یعنی صورتحال میں اپنے اپنے نقطہ نظر سے لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن اس وقت سوالات تو بہرحال پیدا کر دیے ہیں. یعنی ایک جو سنی مکاتب فکر میں ایک عمومی تاثر تھا, اور یہ تاثر بہت مضبوط تھا, اور یہ صرف ایک عام سنی میں نہیں بلکہ سنی علماء میں اور اہم شخصیات میں بھی یہ تاثر تھا کہ یہ جو ہے ایران اور اسرائیل جو ہے یہ گٹھ جوڑ ہے ان کا, اور یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ چلتے ہیں, اور سنی جو طاقت ہے اس دنیا میں اس کو یہ نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں. تو اب یہ سوال پیدا ہو گیا, اور یہ بالکل واضح ہے یہ سوال کہ یہ اگر یہ گٹھ جوڑ تھا تو یہ اب یہ جنگ کیا معنی ہے. کیونکہ جنگ ایک تو یہ ہونا کہ ایسی نظر آ رہی ہو کہ جس میں کچھ دکھاوا ہو اور کچھ تباہیاں نہ ہوئی ہوں, اور لیکن یہ جنگ جس میں صف اول کی قیادت کو نشانہ بنا دیا گیا, جس میں عسکری قیادت کو نشانہ بنا دیا گیا, جس میں ان کی انقلابی جو تھی قیادت اس کو نشانہ بنا دیا گیا, جس میں ان کے سائنسدانوں کو نشانہ بنا دیا گیا, گویا کہ ان کی کمر توڑنے کے مترادف تھا. ان اہداف کو حاصل کیا گیا ہے کہ جس سے کسی قوم کی کمر ٹوٹتی ہے. تو وہ اب تو یہ واضح ہے کہ یہ, لیکن اس کی جو مختلف توضیحات کی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی جب تک وہ ان کے جس طرح مفادات بدلتے ہیں تو ترجیحات بدل جاتی ہیں. برطانیہ آج یورپی یونین میں نہیں ہے, یا پہلے دوسری عالمی جنگ میں سارے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور پھر بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کتنا عرصہ گزار چکے ہیں. تو یہ اسی طرح مفادات بدلتے ہیں. یہ ایران جو ہے اس کے جو توسیع پسندانہ عزائم تھے وہ پہلے صرف عربوں کے لیے ایک تھریٹ تھا, لیکن اب اسرائیل کے لیے بھی وہ تھریٹ بن رہا تھا, اور انہوں نے پھر جب اس چیز کو محسوس کیا. اچھا, اس میں ایک یعنی ایران میں موساد کا اثر و نفوذ جتنا گہرا ہے نظر آ رہا ہے اس جنگ کی صورتحال میں, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران اسرائیل کو اتنا بڑا اپنا دشمن نہیں سمجھ رہا تھا.
اتنا بڑا تھریٹ اس کو اسرائیل کی طرف سے نہیں تھا کہ ان کی موساد نے اتنا نفوذ رسل و رسوخ حاصل کر لیا کہ ان کی جو صف اول کی قیادت ہے اس کی ٹائمنگ تک ان کو پتہ ہے، ان کی جگہ تک پتہ ہے کہاں ہے، اور ان کو ان کے گھروں پر مار رہے ہیں، اس طرح نشانہ ان کو ٹارگیٹڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو واضح ہے کہ ایران اس بارے میں اتنا، اور پھر پاکستان کے تعاون سے جو یہودی ادھر پکڑے گئے جو یہ ساری سازشوں میں ملوث تھے اور ساری انٹیلیجنس رپورٹ ان کو دے رہے تھے، تو وہ بھی واضح ہو گیا کہ پہلے ایران ان کے حوالے سے اتنا نہیں تھا، گویا کہ کسی حد تک ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی، لیکن پھر جب ظاہر ہے یہ کسی کے بھی نہیں ہوتی جو دنیا کی بدماش ریاستیں ہیں اور قومیں ہیں اور جو طاقت کے زوام میں مبتلا ہیں، تو وہ ان کا تو کوئی اپنا اور کوئی پرایا نہیں ہوتا، جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ طاقتور کی دوستی بھی جو ہے نا وہ اس سے بھی دور رہنا چاہیے، تو اسی طرح کی ان کی حالت ہے۔ تو وہ جو ہے نا اب پہلے پہل اس کو انجوائے کیا اس تعلق کو، اور جب یہ یعنی ان کو نظر آیا کہ بھئی یہ تو اب ہمارے لیے خطرہ بن گیا، اس کا میزائل پروگرام، اس کا جو ہے وہ ایٹمی پروگرام، یہ ساری چیزیں تو ہم تک پہنچنے کا راستہ ہے، تو پھر انہوں نے جو ہے اس طاقت کو توڑنے کی کوشش کی، اور اس میں نظر آ رہا ہے ہمیں کہ یہ جنگ ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ کوئی نورہ کشتی ہے، کیونکہ تباہیاں ادھر بھی ہو رہی ہیں اور تباہیاں ادھر بھی ہو رہی ہیں۔ ایران جو ہے وہ ایک سخت جان حریف ثابت ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور اس میں جو ہے ان کی جو ایک نظریاتی پختگی تھی اور جو ذہن سازی جو انقلابی ان کی قیادت نے کی ہوئی تھی، تو وہ اتنے جلدی سے مان پڑنے والی نظر نہیں آئی، جس طرح دوسرے جیسے عراق تباہ ہو گیا، لیبیا منٹوں میں گیا، طالبان کی رجیم جو پہلے ملا عمر کے زمانے میں تھی، جب اس کا صفایا کرنا چاہا تو اس کو ایسے ہی صفایا کر دیا۔ تو یہ تھوڑا سا سخت جان واقع ہوئے ہیں، اور ابھی تک جو ہے مزاحمت، بھرپور قسم کی مزاحمت نظر آ رہی ہے، جاری ہے۔ اچھا، آپ کا یہ سوال کہ یہ جو ہے جو ہمارے لوگ جو ہے اس کو کچھ فرقہ وارانہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اس کو اس صورتحال میں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمیں میرا خیال ہے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں جنگ کا مقصد بنیادی طور پہ کیا نظر آیا، اور مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ایران میں رجیم چینج، اور وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، یہ چینج کیوں لانا چاہ رہے ہیں، ان کو اس رجیم سے کیا تکلیف ہے ایسی، اور وہ جو اپنی من پسند قسم کی حکومت میں لانا چاہتے ہیں، وہ ان سے وہ کیا چیزیں مقاصد حاصل کریں گے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسرائیل اور امریکی مفادات کے لیے، تو اس کو کسی طرح انڈیا، اسرائیل، امریکہ اور جو یہ قوتیں ہیں یہ مل کے اس کو تھوڑا سا ٹھکانے لگانے کے لیے کوشاں ہیں، اور اس کے لیے انہیں ایران میں ایسے سپورٹ چاہیے تھی جس کے لیے یہ حکومت ان کے معاون نہیں تھی، وہ ایسی حکومت چاہ رہے ہوں گے کہ جو پوری طرح موساد کی ڈکٹیشن پر چلے، اور اس تو اب یہ پاکستان بھی جو ایران کے ساتھ اس معاملے میں کھڑا ہے، اور ایرانی حکومت اور وہاں کے لوگ جو اس پاکستان کے مشکور اور ممنون اور احسان مند اس وقت نظر آ رہے ہیں، اور جس کا وہ اظہار بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے دفاع کو سمجھتے ہوئے اس صورتحال میں ایران کو سنبھالنے کی تھوڑی سی کوشش کی ہے، یا مکمل تباہی سے بچانے کے لیے وہ کوشاں ہے۔ تو یہ پاکستان کی بھی اس اعتبار سے تھوڑی سی جنگ ہے، اور پھر خطے میں جب عدم استحکام ہوتا ہے، جو افغانستان میں عدم استحکام ہوا رشیا کی جنگ کے بعد،
تو پاکستان کتنا اس سے متاثر ہوا، پاکستان کی سیاست متاثر ہو گئی، پاکستان کی معیشت متاثر ہو گئی، اور پاکستان کا کلچر متاثر ہو گیا. پاکستان میں جو ہے نا وہ یہ افغانیوں کا ایک جو بوجھ پڑا اس کی وجہ سے جو صورتحال. تو اب جو اگر فرض کریں کہ ایران کی میں بھی اسی طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے، ایک طویل جنگ پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کے نام پر پاکستان لڑی، اور وہ واقعی دہشت گردی کے خلاف وہ جنگ تھی، اور کتنی تباہیاں پاکستان میں، کتنے نقصانات ہوئے. اب ظاہر ہے جب یہ حکومتیں ریاستیں تتر بتر ہوتی ہیں تو کتنے گروپ بنتے ہیں، اور گروپوں میں کون کس کی سرپرستی کرتا ہے، کون کس کی ترجیحات طے کرتا ہے. تو اب وہ اس طرح کی کوئی جو عسکری گروپ اگر یہاں پہ ایران میں بنتے ہیں اور حکومت ان کے قابو میں نہیں ہوتی، تو پھر وہ پاکستان کے لیے کتنا مسئلہ بن سکتے ہیں، یا اس خطے کے لیے کتنا مسئلہ بن سکتے ہیں. پھر یہ ابھی جنگ پاکستان میں براہ راست نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو افراتفری ہے اور جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ اگر یہ جنگ آگے بڑھی اور پاکستان تک آئی تو اس وجہ یہ ساری صورتحال میں ہمیں یہ تو لوگوں کے دلوں کو اپنے ٹھنڈا کرنے والی بات ہے کہ جی یہ شام میں انہوں نے اتنا مارے تھے اور اس کا مکافات عمل یہ ہوا ہے، عراق میں اتنے مارے تھے اس کا مکافات عمل یہ ہوا ہے. اور یہ میں اس نقطہ نظر سے بھی اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ جو ظلم ہے نا یہ اور جو آہیں ہیں اور جو بد دعائیں ہیں یہ نکلتی ہیں اور یہ اثرات رکھتی ہیں. ابھی یہ جو غزہ میں اسرائیل نے جو کچھ تباہیاں کی تھیں اور جس طرح نسل کشی کی تھی اور جس بربریت اور ظلم کا مظاہرہ کیا تھا، اب اس میں سے کچھ مزہ تو چکھنے کا ان کو بھی موقع مل رہا ہے. اور مزید ابھی اللہ کے گھر دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ صورتحال پلٹے اور پھر یہ بھی اس طرح کی مکافات عمل کا شکار ہوں. تو یہ جو بددعائیں شام کے مسلمانوں کی تھیں اور اس خطے کے جہاں جہاں ان کی پراکسیز تھیں ایران کی، یہ عقل پکڑنی چاہیے. اور یہ اس صورتحال میں کم از کم اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنی پالیسیوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں اور جو فکری طور پر ایسی قوتوں کی رہنمائی کرتے ہیں ان کو اس صورتحال سے بہت سبق لینے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب عدل اور انصاف پر مبنی تھا، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ تھی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اگر دشمن کے معاملے میں بھی معاملہ پیش آ جائے تو اس وقت بھی عدل کا اور انصاف کی بات کرنی ہے. اور نبی علیہ السلام جب جنگوں پر بھیجا کرتے تھے لوگوں کو تو کہتے تھے سویلینز کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، املاک جلانے کی ضرورت نہیں ہے، درخت کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، جانوروں کو نہیں ہلاکت میں ڈالنا. تو یہ ہوتی ہے یہ انصاف کے لیے جنگ. لیکن یہ جو کچھ ایرانی انقلاب کو دوسرے جو توسیع پسندانہ ایک عزائم کی صورت دے دی گئی تھی اور ان کی پراکسیز جو ہے مختلف خطے میں مسائل پیدا کر رہے تھے اور اس اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ظلم اور زیادتیوں کے بازار گرم کیے ہوئے تھے، تو وہ بھی اب سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی کتنا بڑی تباہی کا سبب تھا. اور وہ آہیں اور وہ بددعائیں جو کسی ماں کے کلیجے سے نکلی ہوگی یا کسی بچے کے سینے سے نکلی ہوگی تو وہ اللہ کی طرف جاتی ہیں اور اس کا رد عمل ہوتا ہے. اور یہ مجھے صورتحال نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ عامر، آپ نے بہت تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی. لیکن اس میں ایک تو چیز ہے نا کہ وہ یعنی آپ کی گفتگو سے مجھے جو تھوڑا سمجھ میں ایک تو یہ سمجھ میں آیا کہ ایک تو پاکستان کا گہرا تنگ کرنا، وہاں رجیم چینج کا مقصد یہ ہے. جی ہاں، لیکن یہ تو ایسے ہی ہوگا نا، کچھ دوست کہہ رہے عمران خان سے توجہ ہٹانے کے لیے جنگ لگائی گئی ہے. اصل میں پاکستان میں کی جو داخلی صورتحال پر آپ بات کریں تو اس میں ایک ایسے لوگوں کا، ایک سرفرے لوگوں کا ایک گروپ یہاں پہ بن چکا ہے کہ جو دلائل اور پاکستان کے مفادات اس تناظر میں صورتحال کو قطعی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کا ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی نقطہ نظر ہے
کہ پہلے یعنی واضح طور پر سب مانتے ہیں جانتے ہیں کہ آرمی کے ذریعے سے اقتدار میں آئے، اور اب جب اقتدار سے باہر ہوئے تو اب سب سے بڑی برائی جو ہے وہاں پہ ہمارے ادارے بن گئے ان کی نظر میں، اور یعنی ہر اعتبار سے اس کو اس صورتحال میں بھی ایک تو شیعوں کا عام طور پہ نا حکمت عملی یہ ہوتی ہے، یہ اپنے پلیٹ فارم سے سیاست کے لیے ان کے پاس مواقع بہت کم ہوتے ہیں، ان کی تعداد کم ہے، تو یہ کبھی ایم کیو ایم کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کو کرتے ہیں، اس وقت یہ پی ٹی آئی کو استعمال کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی میں بھی وہ جذباتیت جو پیدا ہو چکی ہے، اس جذباتیت کا فائدہ وہاں پہ اٹھایا جا رہا ہے، اور حالانکہ ابھی آرمی چیف نے جو شیعہ علماء کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور اس میں کھول کر صورتحال، اس میں مستقل سوال کرنا ہے، وہ کھول کر کے ساتھ جو کچھ ہو، میں یہاں پر آپ کو وہ لوگوں نے آج کل وہ مذاق میں چلائے ہوئے پتہ نہیں کیا نا کہ بھائی جنگ کا تو ہمیں ایک ہی مقصد سمجھ میں آ رہا ہے کہ میڈیا وغیرہ سے خان صاحب کی توجہ ہٹانا تھا، جو ان کی خبریں آتی رہتی تو اب تو خان صاحب کو سب یہ تو کوئی بچکانا سی بات ہے نا، بچکانا سی بات ہے، یعنی وہ ایران کی لیڈرشپ تباہ کر دی، ایران کو تباہ کر دیا، اور مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے نا وہ عمران خان سے توجہ ہٹائی جائے۔ ایک مذاق جو چل رہا تھا اس کا پیش کر کے میرا سوال یہ تھا نا کہ پاکستان سے کیا مسئلہ ہے، امریکہ کو یا اسرائیل کو یا کس کو، مطلب پاکستان اتنا اہم ہو گیا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ایران میں رجیم چینج کیا جائے، اور اس سے بہتر آسان آپ کے پاس رجیم چینج ادھر ہوا پڑا تھا افغانستان میں، تو کیا اس سے مطلب اس سے پاکستان مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ آپ لوگ پاکستان کو کیوں اتنی اہمیت کے ساتھ پیش کریں کہ ان کے لیے پاکستان کی جو دفاعی برتری ہے اور جو مسلمہ ہے پاکستانی ایجنسیوں کی جو صلاحیت ہے، جس کا اظہار مختلف عالمی مقابلوں میں بھی ہوتا رہتا ہے، پاکستانی عسکری قسم کی جو وہ مقابلے ہوتے ہیں اس میں جو پاکستان کی صلاحیت کا جو صورت وہ بنتی رہتی ہے، ایک تاثر ایک امیج بنتا رہتا ہے، اور پھر یہ کہ پاکستان میں ایٹمی صلاحیت پاکستان کی مسلمہ ہے، وہاں پہ تو یہ خدشات ظاہر کرتے ہیں کہ حملے کرتے رہتے ہیں نا، عراق میں جی یہ کر رہا ہے اور ایران یہ کر رہا ہے، پاکستان نے تو ایٹمی دھماکے کر دیے ہیں، اور پاکستان، لیکن اس سے امریکہ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے جس میں وہ چڑھ گیا اپنے سارے داؤ پہ لگا کے ایران پہ؟ اس میں اسرائیل کا تو آپ لوگ شاید خوش فہمی بھی کہہ سکیں نہیں ہمارے ایٹمی پروگرام سے اسرائیل کو پرابلم ہے، لیکن امریکہ کو تو میرے خیال سے آپ لوگوں سے کوئی نہ ڈر، مطلب پاکستان کوئی امت مسلمہ کے لیڈر اور کوئی اس طرح انقلابی کوئی ریاست تو ہے نہیں۔ اس کو آپ اس طرح دیکھ لینا کہ یہ جو جنگ ہوئی، یہ امریکہ میں بھی حکومت کو تانا دیا جا رہا ہے نا کہ بھئی اسرائیل کے کہنے پہ تم یہ جنگ کر رہے ہو، تو اصل تو اسرائیل ہی ہے نا اس جنگ کے پیچھے، تو اور کیا جنگ کا مقاصد بھی اسرائیل کے ہیں بنیادی طور پہ۔ تو جب وہ اسرائیل نے امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے تیار کیا ہوا ہے، یا اس ادھر سے جو ان کو خطرات تھے اس کو ختم کرنے کے لیے امریکہ استعمال ہو رہا ہے، تو یہاں پہ بھی کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ دونوں مطلب اصل تو اسرائیل ہی کو خطرات ہیں نا پاکستان سے، تو پاکستان کی زد میں ہے، میزائلوں کی زد میں ہے اسرائیل، اور اگر کوئی جنگ جیسے انڈیا کے ذریعے تھوڑی سی جنگ انہوں نے چھیڑنے کی کوشش کی تھی، تو جو اللہ کی توفیق سے جو پاکستان کو عزت مل گئی اس جنگ میں، اور جو ایک دھاک بیٹھ گئی اور جو پاکستان کا ایک بھرم قائم ہو گیا، تو وہ تو پھر مسلمہ ہے نا پوری عالمی سطح پہ، اور خود ٹرمپ جو ہے نا وہ گرویدہ ہوا ہے ہمارے آرمی چیف کا، اور جو ہے وہ ہماری صلاحیتوں کا جو ہے بھارت کو جو ہے نا مسلسل تانے مل رہے ہیں کہ جی تمہارے پہلے 5 جہاز گرے تھے، پھر 6 گرے، پھر 7 گرے، پھر اب 8 کی باری آ گئی ہے، اور ابھی اطلاعات کے مطابق 4 جہاز تو پاکستان نے ویسے ہی گراؤنڈ کیے ہوئے ان کے رافیل، جس پر وہ کلیم کرتے ہوئے بھی شرمندہ ہیں، کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ اتنی عزت اللہ رب العالمین نے عالمی سطح پر پاکستان کو دی ہے۔ صحیح، اچھا خیر چلیے ایران والے پہ میں کیونکہ آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا نا کہ بھئی وہاں رجیم چینج کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ساتھ وہ کیا جائے، تو یہ بھی بہت سے لوگ، بلکہ جب یہ دھمکیاں شروع ہوئی اس وقت ہی لوگ کہہ رہے تھے کہ اگلی باری پاکستان کی ہے، اور خاص طور پر میں نے وہ دیکھا کہ جو ایرانی نظام یا اس رجیم کے حامی جو ہمارے یہاں کے زیادہ لوگ ہیں نا، انہوں نے اس کو بہت زیادہ وہ کیا کہ بھئی اگر ہوگی تو اگلی باری پاکستان کی، تو مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھئی پاکستان کی، مطلب پاکستان تو اپنی باری بھگت چکا ہے، یعنی 25 سال سے آپ لوگ جنگ میں مصروف ہے نا، تو یہ ایک باری تھی،
تو اب مجھے یہ نہیں سمجھ کہ دوبارہ کیا باری آنی ہے، پاکستان نے ایسا عالمی سطح پر ایسا کیا کر دیا جس کی وجہ سے عالمی برادری کو یا امریکہ میاں کو کوئی ایسا غصہ ہو. لیکن آپ یہ فرما رہے کہ چونکہ آپ کی میزائل کی طاقت اشارے ایسی تھی کہ مستقبل میں کسی بھی وقت اسرائیل نے اگر کوئی پنگا کیا تو اس کو بہرحال پاکستان سے ہی سب سے زیادہ مسلمان دنیا میں آپ فرما رہے کہ اس کو یہ خطرہ ہے، اور چونکہ اسرائیل کو بچانا یا اس کی حفاظت کرنا امریکہ کی ایک ذمہ داری ہے، یعنی خود انہوں نے اٹھائی ہوئی ذمہ داری. بالکل. اور ویسے کمزور کے ساتھ دینا تو چاہیے اخلاقی طور پر بھی. تو اسرائیل تو بہت چھوٹا سا ایک ملک ہے نا، جہاں چاروں طرف اس کے جہادی آپ لوگوں نے بھرتی کی ہے، اس کو ہر روز اس کو کوئی میزائل مار رہے کوئی اس کے اوپر. تو اس وجہ لیکن امریکہ دیو کی طاقت بھی تو اسرائیل کے چابی بھی اسی کے پاس ہے. یہ امریکہ کی معاشی نظام میں ان کا کردار، امریکہ کی میڈیا میں ان کا کردار، امریکہ کی سیاست میں پورے انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ وہ پالیسیوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. لیکن صاحب اس میں ایک چیز میں دوبارہ اس کو کر کے پھر آگے بڑھنا چاہوں گا نا، کہ یہ جو سازشی سارے نظریات، اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ آپ کو بھی اس طرح لگتا تھا، اور اب تو ابھی بھی میں آج ہی میں اپنے کسی بندے سے بات کرتا تو وہ آج بھی کہہ رہا تھا یار یہ ملی بغت. میں کہہ رہا ابھی تک یعنی اس سے زیادہ ایران کیا کرے آپ کو یقین دہانی کے لیے کہ بھائی ملی بغت نہیں ہے. یعنی سپریم لیڈر کا مارا جانا یہ بہت بڑا بہت بڑا. ہمارے کچھ شیعہ دوست اور کچھ غیر جانبدار اسکالر ٹائپ بھی وہ بھی یہ کہتے تھے، یہ جنگ جب دھمکیاں شروع ہوئی تو یہ کہتے تھے اگر انہوں نے سپریم لیڈر اس کو مار دیا تو پوری شیعہ دنیا کھڑی ہو جائے گی اور شیعہ دنیا سے بہت رد عمل آئے گا. تو ہمارا طالب علمانہ خیال تھا کہ اتنا بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ یعنی یہ سمجھ لے کہ امام کا جو نائب ہوتا ہے نا معصوم، اس کو مارا گیا ہے. اور پوری پچھلے 39 سال میں امام خمینی خامنائی کی پوری جو تصویر بنی تھی خود شیعوں میں خاص طور پر اور سنیوں میں بھی، اخوانی بہت ان کی حامی ہے. حماس آپ دیکھیں یہ، بلکہ وہ شیخ یاسین صاحب کی ایک ویڈیو میں نے اپنے اس پہ شیئر بھی کیا تھا فیس بک پہ، جس میں وہ خامنائی صاحب مل کے ایک دوسرے کے الطاف بھائی کی طرح ایک پپی ادھر بہت سے بھی لے رہے ہیں، اور بہت ان کی تعلقات. اور حماس ابھی بھی مذمتی بیانات بھی آ رہے ہیں اور ان کے بہت سخت. اور حماس عام سنی بھی نہیں ہے، وہ کٹر سلفی سنی ہے نا، ایسے ہی ہے نا. تو کہنے کا ہوتا ہے کہ یہ سارا جو ایک پورا بنا ہوا تھا تو اسی کو قتل کرنا میرا خیال اگر وہ امریکہ اور اسرائیل ایران پہ کوئی بم نہ برساتا نا، صرف خامنائی کو مار دیتا. تو میں تو یہ کہتا ہوں بھائی یہی ایک کافی بات ہوتی اس بات کو ختم کرنے کے لیے. بھائی یہ کوئی ملی بغت نہیں. چلو ہم یہ اس میں یہ کہہ سکتے تھے نہیں، نیچے کے لوگ ملے ہوئے تھے، انہوں نے کہا چلو خامنئی صاحب کو اڑوا دیتے تو ہم ذرا دوسری طرح سے، تو وہ بھی نہیں ہو رہے. تو اس لیے تو ابھی آپ چونکہ آپ خود ماشاءاللہ سے ایک بہت ذمہ دار عہدے پہ ہے، مرکزی جمعیت کی آپ مرکزی عاملہ میں آپ کا اپنا ادارہ ہے اور آپ خطیب جمعہ بھی ہے سب کچھ. تو کیا آپ کے ہاں ابھی بھی یہ بحث اس طرح کچھ ہے کہ بھئی ابھی بھی ملی بغت، یعنی یہ کیسے اس کا ازالہ ہوگا ان کے ذہنوں سے کہ یہ ملی بغت نہیں ہے؟ نہیں، جو یعنی سمجھ لیں کہ ریئلائز کرنے والے لوگ ہیں، حقیقت پسند لوگ ہیں، وہ تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اس کو یعنی آپ یہ کریں ابھی کوئی کہے گا تو یا تو معصومیت میں یا ہٹ درمی میں. نہیں، وہ اپنے تعصب میں کہے گا، ایسا وہ اپنے تعصب میں کہے گا. لیکن آپ خود یہ سمجھتے تھے یعنی ابھی اس جنگ کی شروع ہونے سے پہلے آپ کا بھی رجحان اس طرف تھا؟ یہ میں نے بتایا نا کہ یہ عمومی تاثر تھا، اور یہ استادوں کے سب کا یہی تاثر تھا، ہمارے استادوں کے، ان کے استاد. اچھا، تو یہ تاثر اتنا گہرا تھا. صحیح. تو لیکن بہرحال یہ اب کی صورتحال میں جو ریئلائز کر رہے ہیں لوگ، صورتحال کو حقیقت پسندی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ تو اس کو ماننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ جنگ ہے، اور یہ مفادات بھلے سے کچھ بھی ہوں، مقاصد کچھ بھی ہوں، لیکن بہرحال جنگ ہے، لڑائی ہے. ٹھیک. اچھا، دوسرا یہ جو شام، اور آپ نے اپنی گفتگو میں پھر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے ایران کو ایک مرتبہ پھر یہ کیا کہ بھائی شام اور عراق میں ہزاروں لوگوں کو انہوں نے مارا ہے اور ان کی کوئی آہ اور سسکی اور کیا بد دعائیں وغیرہ لگی. تو بھائی یہ مطلب آپ لوگ ابھی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایران اور اس کے حامی لوگ کہ بھائی ہم نے وہاں پر داعش کا خاتمہ کیا نا، تو دہشت گردی سے لڑائی کی ہے، دہشت گردوں سے. تو آپ لوگ اس کو سنیوں کے قتل میں کیسے تبدیل کرتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ظاہر ہے جب امریکہ نے حملہ کیا ہے تو وہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہاں پہ جو ہے نا افزودہ ہو رہی ہے، ایٹمی صلاحیت بن رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو مار رہے ہیں. تو وہ جو مارنے والے ہوتے ہیں ان کے دعوے تو کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں جو بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی، لیکن حقیقت حال ابھی شام میں آپ جا کے پوچھ لینا کہ کتنی نسلیں جو ہے نا ان کی جیلوں میں گزر گئی ہیں، اور کتنی یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کو مار دینا، اور ایک ہوتا
ہوتا ہے تکلیف دے دے کے مارنا، ایک ہوتا ہے کہ کسی سے کسی عسکریت پسند کو مارنا، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کو مارنا، اس کی بچوں کو مارنا. یہ کوئی یہ تو مستند بات ہے نا، یہ تو مسلسل، یہ تو آج سے اصل میں ہمارا حافظہ اتنا کمزور ہے نا کہ ہم پچھلی باتیں بھول جاتے ہیں. تو شام میں جو کچھ بیت رہی تھی وہ تو اس وقت کی تو ہمارے تو لکھا ہوا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک، اس وقت ظاہر تھا ایران اور یہ بشار اور یہ سب مل کے ان کا ایک پروجیکٹ تھا نا، لیکن اس کے اندر ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم اچھا داعش کوئی حقیقت نہیں تھی، داعش نے وہاں حکومت قائم کی، وہاں انہوں نے جو پھانسیاں لگانی شروع، اور داعش میں نے آپ کو پہلے آپ سے اس میں نے بحث کی تھی کہ وہ سلفی تنظیم، آپ لوگوں کے ہم عقیدہ اور ہم مسلک، تو انہوں نے وہ سارا کچھ کیا. پھر اس کے بعد جو وہاں پر میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ پاکستان کے سلفیوں کو دیکھ لیں، ایک ماڈل کے طور پر آپ دیکھ لیں. یہاں پہ علماء میں آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو آپ کو یہ اس قسم کی تحریکوں کا جو ہے وہ اس کی سرپرستی کرنے والا ہو. اکا دکا تو ہو سکتے ہیں بھائی، جو یہاں سے سلفی اکا دکا تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سارے سلفی گئے تو وہ عام آدمی تھے نا، عام آدمی تھے. ریاست ان کو ہماری جو سلفیت تھی نا اور سلفی جو فکر تھی وہ قطعی ان کی حامی نہیں تھی. اچھا. اور القاعدہ ہو یا اس طرح کے جتنے بھی گروپ تھے اور وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے، ہماری قیادتیں اس سے برات کا اظہار کر رہی تھیں. ہاں وہ لوگ کہ جن کو استعمال کیا جاتا ہے، ریڈی میڈ قیادتیں بنا دی جاتی ہیں، مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں ان سے، تو اس طرح کی قیادتیں ہر مکتب فکر میں پیدا ہوئیں، اور وہ اہل حدیث مکتب فکر میں بھی پیدا ہوئیں. لیکن ان کو اہل حدیث کے مستند اور جہید علماء کی قطعی حمایت حاصل نہیں تھی. چلے میں اس پہ آپ سے ابھی دوبارہ اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں. نہیں عامر بھائی، یہ بات تو چلے میرے پاس تو کوئی اس طرح کا پروف نہیں کہ آپ کے سلفی علماء یہ جو ایک معتبر نام جن کا نا ان کی طرف سے یہاں پر ان کی کوئی حمایت کی گئی یا کچھ، لیکن جو رپورٹس ہیں یا جو ہم تھوڑے بہت چیزوں کو جانتے ہیں اس میں ایک کارکنان ٹائپ یا عام جو مذہبی جذبے سے سرشار ہو کے سلفیوں کو متاثر کیا نا اس داعش کی فکر نے. نہیں اس میں دیکھیں نا، میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ایک تو وہ عامت الناس اگر کوئی متاثر ہوئے ہیں وہ بھی کتنی تعداد میں ہوئے ہیں، یا پاکستان سے کتنی تعداد میں گئے ہیں، ان کی سینکڑوں کی تعداد تو ہو سکتی ہے. پھر جو سلفی ریاست کا جو تاثر ہے جیسے سعودی عرب کا، اب القاعدہ تو اس کے خلاف لڑتی رہی ہے، ان کے خلاف لڑتی رہی ہے. حج کے خطبوں میں اور حرمین کے خطبوں میں جو ہے اس قسم کی فکر کی مذمت مستقل ہوتی رہی ہے. تو اس کو سلفیت کو اس کا ذمہ دار نہیں قرار دیا جا سکتا. اس میں اب پاکستان میں بھی جو ہے نا وہ پہلے جو مجاہدین تھے وہ کس نے بنائے تھے اور کس مقاصد کے لیے بنائے تھے، وہ پھر بعد میں وہ دہشت گرد بن گئے تھے. تو وہ کوئی علماء نے تھوڑی بنائے تھے. ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن علماء استعمال ہوئے نا. منظور مینگل کا تو استعمال ہوتا ہے. نہیں وہ بھی کچھ دیکھیں، آپ تجزیہ کریں گے نا، اگر فرض کریں 1000 اہل حدیث علماء ہیں نا، تو اس میں سے 10-20 ایسے نام آپ نکال سکتے ہیں کہ جو آپ کہیں کہ یہ استعمال ہو گئے. صحیح، لیکن ہم طور پہ تو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کا پورا مکتب یا پورا مسلک یا پورا فرقہ اس کا وہ حامی تھا. لیکن یہ آپ کیونکہ بات یہ آ رہی تھی نا کہ شام اور عراق، تو میں نے ابھی سوشل میڈیا عرب سوشل میڈیا کو خاص طور دیکھ رہا ہوں، تو شام کا میں تھوڑا زیادہ فالو بھی کر رہا ہوں کہ بھائی ادھر مجھے لگا بہت زیادہ خوشی اور جشن کا سا ماحول ہے کہ بھائی اس کی وجہ ہے. ہاں وہی ان کا یہ کہنا ہے بھائی انہوں نے اس طرح سے نسل کشی کی. لیکن اس بات کو آپ کیسے ڈینائی کریں گے یا کیسے رد کریں گے نا کہ داعش ایک حقیقت تھی، داعش نے وہاں پر دہشت گردانہ کارروائیاں شروع کی اور اس کا کوئی توڑ نہیں ہو رہا تھا نا عراق کے اندر سے کچھ ہو رہا تھا. حکومت ہے وہاں پہ؟ نہیں ابھی تو جولانی صاحب کی حکومت ہے. نہیں کیا نام ہے ان کا، محمد اشرا کی حکومت ہے. ہاں تو یہ داعش ہے. نہیں ابھی کا نہیں کہہ رہا ہوں. اور اب داعش کہاں چلی گئی ہے؟ ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں نا، وہ تو شیعوں کا یا شیعہ تو مجھے نہیں کہنا چاہیے، ایرانی رجیم کے جو حامی لوگ ہیں چاہے وہ شیعہ ہو یا اخوانی فکر کے یا جماعت اسلامی سوچ کے، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہاں تو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی تھی. تو آپ لوگ جو سنی نسل کشی میں تبدیل کرے تو آپ کے پاس اس کی باقاعدہ یعنی ایک حقائق ایسے موجود ہیں جس پر آپ یہ الزام لگاتے ہیں. نہیں میں نے تو آپ یہ چھوڑ دینا کہ وہ جن کو مار رہے تھے وہ داعش کے تھے یا کوئی اور تھے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کو مارا جا رہا تھا، بچوں کو مارا جا رہا تھا، بوڑھوں کو مارا جا رہا تھا. تو یہ کون سی اس جہاد ہے؟
یا کون سا کس اصول کے تحت اس قسم کی کارروائیاں کی جا رہی تھیں اور کس طرح کتنی نسلوں کو جو ہے نا وہ ایسی بھیانک قسم کے جیلوں میں انہوں نے رکھا ہوا تھا. اچھا تو آپ کا کیا خیال ہے یہ مسلکی جنگ تھی یعنی سنیوں کو مارنا؟ دیکھیں جنگ تو بشار الاسد ظاہر اقلیتی فرقے کا وہاں پہ حکمران تھا اور پیچھے سے یہ جو ان کو ایک شوق تھا توسیع پسندانہ جو عزائم تھے ایران کے وہ جو ہے اپنی جہاں پر بھی ان کو موقع مل رہا تھا وہ اپنے لوگوں کی سرپرستی اور ان کا دفاع کرنے میں اور ایسی حکومتوں کا دفاع کرنے میں جو ان کے پرو ایران ہو تو وہ اس کے لیے کوشاں تھے. اور اس میں جو یہ زینبیون اور اس طرح کی فاطمیون جو اس طرح کی تنظیمیں بنی جو پاکستان سے بھرتی کر کے لے کے گئے وہ بھی وہاں شام میں جا کے لڑتے تھے. نہیں جیسا بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ جب سے شروع ہوا نا تو پاکستان میں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی اور تقریباً مماتی گروپ کے مفتی اعظم تقی عثمانی صاحب ٹھیک ہے نا انہوں نے اس کی حمایت یعنی مذمت کی اور ایران کے ساتھ انہوں نے ہمدردی اور سارا پچھلے شاید جمعہ خطبہ تھا جس میں انہوں نے کہا بھائی یہ کون سے پاگل لوگ ہیں جو اس وقت مسلکی چکروں ان کو لے ہمیں تحفظات ہے عقائد کے اختلاف سب. اچھا پھر میں نے شام کا جو مفتی اعظم تھا نام میں بھول گیا میرے پاس ویڈیو ہے ان کو وہ بڑے دعائیں کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب آیا ہے اس پہ ایران پہ اسرائیل اور ایران امریکہ کی صورت میں. پھر میں نے لیبیا کی مفتی اعظم کا بیان سنا تو وہ بہت رو رہے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان ملک پہ حملہ ہوا ہے اور یہاں پر کوئی شیعہ سنی فلانا ڈمکار نہیں تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایران کی حمایت کرے اور اس کے لیے جو ہم سے ہو سکے دفاع کے لیے تیار وہ کرے. تو یہاں پر اس طرح سے ملا جلا سارا رد عمل ہے نا. تو اگر ہم کہیں گے عراق اور ایران شام کے اندر سنی نسل کشی ہی ایران کا اور بشار کا ان کا منصوبہ تھا تو پھر سنیوں میں پھر یہ اس طرح سے چلو اخوانیوں کو ہم نکال دیتے. اخوانی فکر ایک دوسری ہے جماعت اسلامی والوں کو بھی ہم سائڈ پہ رکھتے فی الحال لیکن جن کو ہم سکبن اہل سنت علماء کہتے ہیں وہ پھر اس غلط فہمی میں کیوں نہیں ہے یا اس وقت سے کیا ان کے بیانات تھے اس طرح سے؟ دیکھیں شام کے لوگوں کا رد عمل فطری ہے. وہاں کی جو ذہنی حالت اور نفسیات کی کیفیت ہے وہ الگ ہے کیونکہ وہ متاثرہ لوگ تھے اس ایران کی ریاست کے متاثرہ لوگ تھے. تو ان کا جو رد عمل ہے وہ اس کو آپ ایک طرف رکھیں لیکن پاکستان میں جو ذمہ دار علماء ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہہ رہا ہو کہ جی ایران پر حملہ ہو گیا اور بہت اچھا ہو گیا صحیح ہو گیا. پاکستان کی ساری جو مذہبی سیاسی قیادت ہے اس نے وہ اس سلسلے میں جو ہے صورتحال کو سمجھ رہی ہے اور جانتے ہیں کہ یہ جس سے صرف ایران متاثر نہیں ہوگا ہم بھی متاثر ہو رہے ہیں اور اس میں ہماری معیشت بھی متاثر ہو رہی ہے. نہیں اس میں جو ہم سنی علماء جن کی ہم بات کر رہے ہیں آپ بھی وہ یہ بھی شرط نہیں لگا رہے کہ پاکستان متاثر ہو رہے یعنی وہ کہتا ہے ایک اسلامی مسلمان ملک پہ حملہ ہوا ہے اور یہ جارحیت ہم اس کو مذمت کرتے ہیں. دیکھیں وہ الفاظ آپ جو بھی آپ ان کو جن الفاظ میں بھی کر دی جائے لیکن مقصد تو وہی ہے کہ بھئی ہم جو ہے اس معاملے میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہیں. میں آپ ہی کی بات کی تائید کر رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ لوگ اس جارحیت کہہ رہے امریکہ اور اسرائیل کی مذمت بیان دے رہے بلکہ یہ کوئی شرط بھی نہیں لگا رہے کہ چونکہ پاکستان کو نقصان ہونا تھا تو ہم رد کر رہے. وہ کہہ رہے فی نفسی یہ تو کوئی تفصیلی کوئی بات ہو تو یہ جب بیانات دیے جاتے ہیں تو وہ تو اسی نہیں دوسرا گروپ ہے نا جیسے اورنگزیب فاروقی اور سپاہی صحابہ کلعدم اور یہ اس ٹائپ کے جنگی گروپ وغیرہ کے جو باقیات ہے وہ تو بہت اس پہ خوش ہے اور باقاعدہ ان کے لیے کہ تو مطلب ہے کہ یہاں پر اس طرح کی تقسیم ہے. خیر ہم اب آگے چلتے کہ یہ جو گزشتہ دنوں آرمی چیف سے شیعہ علماء نے ملاقات کی اور اس کے اگلے دن جو انہوں نے بتایا کہ بھائی جن کو ایران زیادہ پسند ہے یا اس پاکستان سے زیادہ جن کو محبت ہے کیونکہ وہ ریاست پہلے یہ ساری چیزیں مزے چک چکی ہوئی نا یہ افغانستان اور اس چکر میں سارا پھر یہ ٹی ٹی پی داعش اور یہاں جو مسلح تنظیمیں تو میں طالب علم تو مجھے ایسا لگا پتہ نہیں اب ان لوگوں کے ذہنوں میں اوپر کے طبقوں میں کیا چیز پائی جاتی ہے. تو اس کا جو شیعہ علماء نے بیانات دیے پھر ایک بہت رد عمل آیا اور اس سے پہلے خامنہئی صاحب کی اپنی جب ان کو قتل کیا گیا ہے ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی ایک بہت بڑا رد عمل ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ سنی مولویوں کو تو اس طرح کے درباروں میں بلایا جاتا تو آپ لوگ تو چلے جاتے اور آنے کے بعد کو کیوں بھی نہیں آپ لوگ کر سکتے. تو شیعوں نے کم سے کم یہ بہادری تو دکھائی نا اس کو تو آپ سراہیں گے. کلمہ حق کہا ہے انہوں نے اگرچہ سلطان جائر کے سامنے نہیں کہا باہر نکل کے کہا. بھیا حافظ صاحب ایسے ہی میں وہ کر رہا ہوں
ایسا اصل میں دیکھیں یہ پاکستان کی جو ریاستی ادارے ہیں افغانستان سے میرا خیال ہے انہوں نے بہت سبق سیکھ لیا ہے، اور پاکستان کو جتنا پچھلے 30 سالوں نے بہت بڑی تباہیاں لے کر آیا یہ افغان پالیسی ہماری، اس کی وجہ سے یعنی ہم اتنے افغانی بن گئے کہ افغانستان کے مفادات کے لیے اتنے آگے چلے گئے کہ وہ اپنے لوگوں کو ہم نے اس میں باقاعدہ اس میں شامل ہونے کی ترغیب دلائی، ان کے گروپ بندیاں کی اور ادھر جا کے لڑائیاں انہوں نے شروع کر دیں، اور جب وہ عسکریت کی ٹریننگ ان کو مل گئی اور پھر جب وہ جنگیں کسی نتیجے پہ پہنچیں یا کسی بھی حالات کی وجہ سے وہ واپس آئے تو یہاں پر ان کو ایڈجسٹ کرنا کتنا مشکل ہو گیا، اور کس طرح یہاں پہ ایک جو ہے جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا اور کتنا انتہا پسندی یہاں پہ بڑھی۔ تو اب وہ یہ جو تجربات ہیں اگر یہی تجربات پھر ایران کے ساتھ بھی کیے اور ایران میں بھی اسی پاکستانی ریاستی پالیسی تو وہی ہے، افغانستان کے ساتھ جس طرح کر رہے تھے اسی طرح ایران کے ساتھ تعاون ہے، لیکن اب اس سطح پہ جس سطح پہ عوامی سطح پر لے جانا اس تعلق کو، اس کے لیے انہوں نے بند باندھا ہے ایک، اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے مثبت چیز ہے اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جو ہے ایران کے جو انقلابی ان کی جو تحریک ہے اور اس کے جو حامی موجود ہیں وہ بھی ہیں، اسی طرح سعودی عرب اور بالخصوص سعودی عرب کے ہی حمایت کرنے والے یہاں پہ لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے پہلے ہے، یعنی دوسروں کی محبت میں اپنے ملکوں کو تباہ نہ ہونے دو، اپنی اجتماعیت، اپنی اخوت، اپنے بھائی چارے کو تباہ نہ ہونے دو۔ ہاں جو ریاستی سطح پر جو کچھ بھی پالیسیاں اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ بھئی وہ فرض کریں کہ سعودی عرب کے ساتھ نہیں چل رہا پاکستان یا ایران کو سپورٹ نہیں کر رہا، تو جو یہاں پہ پرامن طریقے سے ریاست کو متوجہ کرنے والی چیزیں ہیں وہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی رجیم جو ہے وہ مسلسل پاکستان کی مشکور ہے اور شکر گزاری کا اظہار کر رہا ہے، تو اس سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے یہاں کے شیعوں کو کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو ہمیں کسی قسم کے احتجاج کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے ملک کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آپ دعائیں کریں، آپ باہر بیٹھ کے جو کچھ کر سکتے ہیں ایران کے لیے کرتے رہیں، لیکن یہ کہ یہ ہمارے آرمی چیف نے بالکل بجا طور پہ ان کو صحیح بات سمجھائی ہے اور اس کو مثبت لینا چاہیے، یہ کوئی منفی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ راجہ ناصر وغیرہ کی شرارت ہو گئی، پی ٹی آئی کی اور حمایت، اور یہ کہ جو آرمی کو دوبارہ، تو آپ کو بھی کچھ اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ بھی ایک ورنہ دیکھیں نا میٹنگ ہو گئی، اس کے اگلے دن جا کے جمعے کے خطبے میں یہ بات آنی شروع ہوئی، یا تو فوراً نکل کے مشترکہ ایک پریس کانفرنس یہ سارے علماء کر لیتے کہ بھئی یہ بات اس طرح، اور یہ ایک ایسی بات کی جس کو ہم سب، اور اس میں پھر ابھی تک میرے خیال سے کوئی بہت زوردار بیان آ رہا ہے، کوئی معتدل، اور کچھ میرے خیال سے آپ جو ہے نا ہومیوپیتھک ٹائپ بھی کچھ آنا شروع ہوا ہے، میں نے سنا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اصل میں یہ کوئی سیاسی مقاصد بھی ہو گئے بعد نہیں؟ جو پاکستان کے اداروں کے خلاف جو ایک سمجھ لیں یہاں پہ ایک مہم جوئی کی جا رہی تھی، اور اس میں یہ شیعہ کا جو سیاسی ایلیمنٹ ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کو کے پیچھے کھڑا تھا، مسلمین اور ساجد نقوی گروپ تو ابھی بھی نون لیگ کے ساتھ ہے غالباً، نہیں عمومی طور پر جو شیعہ ہیں وہ ان کو پیچھے پی ٹی آئی کی پشت پناہی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مقاصد ہیں، تو وہ بھی اس طرح کے جو شیعہ علماء ہوں گے ظاہر ہے وہ جو پہلے سے ہی تپے بیٹھے ہیں اداروں سے، تو ان کو یہ اور موقع مل گیا کہ وہ جو ہے نا یہ ہمیں تانا دے دیا کہ یہ ایران چلے جائیں ہم، اور تو ان کو وہ یہ موقع مل گیا اور وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں میرا خیال ہے۔ اچھا دوسرا ابھی لیکن وہ آرمی چیف کا مشورہ بہت صائب مشورہ ہے اور بالکل درست مشورہ ہے، اور جو شیعہ کی جو قیادت ہے اس کو مثبت لینا چاہیے، اور عوامی سطح پر بھی اس کو انہیں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی ہمیں کوئی دھمکی نہیں ملی ہے، بلکہ ہمیں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ایک مثبت سوچ دی گئی ہے۔ اچھا عامر بھائی، چلے ایران کا تو دو مسئلہ تھا نا، ایک تو وہ شیعہ اکثریتی ملک، اور پھر اس انقلاب کے بعد ان کا
آئین میں بھی جعفری یا اثناعشری مسلک کو انہوں نے آئین میں شامل کیا نا، یعنی ان کا کیا کہتے ہیں سرکاری مسلک وہ، لیکن عملی طور پر چونکہ وہ ایک طرح سے پولیٹیکل اسلام اور عالمی انقلاب اور اس کے بھی حامی رہے، خامنہئی صاحب خود بہت شدت سے، خمینی صاحب بھی کافی حد تک، اور پھر جیسے میں نے کہا کہ اخوان اور ان کا اور جماعت اسلامی کا بہت گرم جوش تعلق تھا، صرف جماعت اسلامی نہیں، جو بھی اس قسم کے پولیٹیکل اسلام کے نیریٹو والے جتنی بھی پارٹیاں نا ان سب کو ایران سے تعلق رہا، ٹھیک ہے، اور خود ایران کا بھی، تو اس وجہ سے وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ صرف شیعت کا وہ نہیں رکھا، یعنی یہ تضاد تھا اندر، اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی، کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ بھئی ایران اسلامی انقلاب جب آیا تو لا شیعہ ولا سنیہ، اسلامیہ کا نعرہ بہت گونجا کہ نہ شیعت نہ سنیت، پھر بعد میں جماعت اسلامی کے کچھ لوگ جو بعد میں تھوڑے بدظن بھی ہوئے کہ بھئی ہم تو اس کو خالص اسلامی وہ سمجھ رہے تھے، انہوں نے اس کو شیعت کے اندر تبدیل کر دیا، یعنی ایسے ہی جیسے اگر کل جماعت اسلامی کو کہیں اللہ نہ کرے لیکن اگر کہیں ان کو سسٹم کا موقع مل گیا جو ہے پاکستان بنگلہ دیش میں، تو وہ سنیت کا علمبردار نہیں ہوں گے نا، مطلب وہ ایک پولیٹیکل عالمی تحریک کے طور پر، تو وہ ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ ان کا سارا کچھ سنی ہونے کے باوجود ان کو یہ شکایت تھی، لیکن اس کے باوجود ایران کے ساتھ یہ مسئلہ رہا، یعنی ایک طرف وہ شیعہ ملک اسٹیٹ اور ان کا سارا فکر وہ سب کچھ وہاں سے، لیکن اس کے ساتھ یہ تعلق، لیکن ہم اس کے مقابلے پہ ہم سعودی عرب کو دیکھتے ایک ملوکیت ایک بادشاہت، لیکن وہ خالص وہابی اسٹیٹ ہے، اس کو آپ مانتے ہیں نا، سعودی عرب ایک وہابی اسٹیٹ ہے، ہاں وہ آئین اور قانون کے حساب سے وہاں کتاب و سنت کو بالادستی حاصل ہے، مطلب سلفی مکتب کے فکر، یعنی وہاں پر ہم اس کو حنفی اسٹیٹ، جو بندی اسٹیٹ، شیعہ اسٹیٹ تو نہیں کہہ سکتے۔ تو کل اگر اسرائیل کا اور امریکہ کا مشترکہ سعودی عرب پہ حملہ ہو جائے تو آپ اہل حدیث لوگ کیا کریں گے؟ ہم ریاست پاکستان کی جو پالیسی ہوگی، اور وہ پاکستان ظاہر ہے ہمارا جو ہے وہ ایک اتحادی ہے سعودی عرب اور دفاعی معاہدہ ہے ہمارا، کروں گا، لیکن تو ہم جو ہے بطور سلفی مکتب آپ لوگ کیا کریں گے؟ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، یہی کریں گے کہ جو ریاست پاکستان کے تحت جو کچھ بھی ممکن ہو سکے گا وہ کریں گے، پاکستان کے قوانین کے تحت، پاکستان کی ریاست کی پالیسیوں کے تحت، اور پاکستان کے دیکھیں اس میں نا سعودی عرب اور ایران میں فرق ہے، سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کا محسن ہے، پاکستان میں بہت بڑی مفادات تبدیل ہونے میں کیا ٹائم لگ دینا، جو بھی ابھی تک دیکھیں، ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ نقطہ نظر تو دے سکتے ہیں نا کہ بھئی اس نے ہم پر یہ احسان کیا ہے اور اس صورتحال میں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ریاست پاکستان بھی یہی کر رہی ہے۔ چلے ہم یوں کر لیتے، مثال کے طور پر امریکہ اور اسرائیل نے مل کے سعودی عرب پہ حملہ کیا، اور اس کے اندر مثال کے طور پر مصر بھی شامل ہونے کے قریب ہو گیا، یا سعودی عرب نے مصر پر بھی میزائل داغنے شروع کیے کہ وہاں اڈے ہے فلانا، کوئی بھی بہانہ بنا کے، اور مصر اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے مثال، ٹھیک ہے نا، تو اگر کل خدا جنگ اترنا پڑا تو آپ جو کنڈیشن ہے اسی پر سوال کر لیں، تو دیکھو کنڈیشن ابھی تو بدلی نہیں ہے نا، آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں جو اس وقت ہے، اس میں اگر اسرائیل سعودی عرب پہ حملہ کر دیتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس صورت میں آپ کے مکتب فکر اس سلسلے میں کیا کریں؟ تو آپ نے فرما دیا نا کہ اسٹیٹ کی جو پالیسی فلان، اس پہ میرا آپ سے بہت ایک سخت سوال بھی ہے کہ بھائی آپ لوگ ہمیشہ اسٹیٹ پرست کیوں بنتے ہیں، ابن تیمیہ کے ماننے والے؟ لیکن یہاں پر میں سچویشن کو اس لیے تبدیل کروں کیونکہ یہاں پر جیسے بہت سے لوگوں کو ابھی چونکہ سعودی عرب کے اوپر بھی ایران نے میزائل پھینکے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے وہ ان کے اڈوں پہ ہے یا سعودی عرب پہ، لیکن سعودیہ بہت ناراض ہو گیا، اور ہو سکتا ہے اگر یہ معاملہ بڑا تو کوئی جنگ بھی چھڑ جائے، پھر پاکستان کو اپنے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاہدے کے تحت آپ کو تو سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا نا ایران کے مقابلے پہ، تو اس صورت میں اس کو الٹا یوں اس لیے کروں تاکہ ہمیں یہ پتہ رہے نا کہ سلفی نقطۂ فکر آپ لوگ کدھر کھڑے ہوں گے اس طرح کے موقع پہ، اس لیے میں نے یہ ایسے ہی ایک مصر کو بھی ڈال کے ایک سچویشن کو یوں بنانے کی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستانی ہیں، اور ہمارا جو قبلہ ہے وہ ظاہر ہے مکہ اور مدینہ ہے، اور وہ اس اعتبار سے مسلمان ہونے کے اعتبار سے اگر مکے اور مدینے کو کوئی کسی طرح کا خطرات جو ہے وہ محسوس کیے جائیں گے تو ہر مسلمان، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس سلسلے میں پیچھے ہٹے گا۔ ہاں یہ کہ پاکستان کی ریاست کی سطح پر جو بھی پالیسیاں ہوں گی اس کے مطابق ہم اپنی خدمات پیش کریں گے۔
دیکھیں عامر بھائی، اگر ابھی اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم شیعت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور شیعوں کے جو مقدس مقامات ہم سب کو اڑا دیں گے. مثال اب ایران میں ہم لیتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کا روضہ مقدس وہاں پر ہے، معصومہ قم ہے، اور بھی اس طرح کے کچھ وہاں پر مقدس شیعوں کی جو شخصیات کے مزارات یعنی نجف سے کم ہے، ٹھیک ہے نا مثال. اب اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو ہر دنیا کا ہر شیعہ ہم حمایت میں کھڑا ہونا اس پہ فرض ہو جائے گا نا کہ بھائی شیعت کے خلاف جنگ ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ان مقدس مقامات. اب ایک جنگ ہوتی سعودی عرب کے خلاف اور وہ ان کے اڈوں پہ حملہ کرے، ان کو تہس نہس کرے، لیکن مکہ مدینہ یہ مقدس مقامات کو نہ کرے، تو اس صورت میں تو آپ کو وہاں اس کے مکہ مدینہ جس ریاست میں ہے اس ریاست کا ٹھیک ہے نا، اس ریاست کی ایک سیاسی پالیسی ہے. اس میں آپ کے سے جو اصولی بات میں نے کی ہے وہ یہ کہ اہل حدیث جو ہے وہ پرامن لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی پالیسیاں بھی ہونا بھی پتہ ہے. پالیسیاں بھی پرامن ہیں. جہاد آپ لوگوں نے چلایا کشمیر کا اور افغانستان اس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، ریڈی میڈ قسم کی قیادتیں جو ہے نا وہ پیدا کی جاتی ہیں اور مکاتب فکر کو استعمال کر لیا جاتا ہے. لیکن جو اہل حدیث کا چہرہ ہے نا وہ اہل حدیث کے مستند علماء ہیں. جب یہ افغان کشمیر جہاد کا پورا ٹھیکہ جماعت الدعوہ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا تو آپ لوگ اس کے خلاف لکھتے تھے، ٹھیک ہے، بیانات دیتے تھے، آپ کی مضامین وغیرہ بہت زبردست اس وقت چھپتے تھے، میں پڑھتا تھا. تو ہم ان سے پوچھتے تھے، وہ کہتے یہ تو پتہ نہیں یہ لوگ راگ کے ایجنٹ ہے، ان کو یہ ریڈی میڈ قیادت ہے، تو وہ الزام ادھر سے بھی آتا ہے. تو یہ نہیں، ریڈی میڈ قیادت کا الزام تو نہیں آ سکتا نا، کیونکہ سارے علماء ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ہماری فکر کے پیچھے سارے علماء کھڑے ہوئے تھے. اس دور میں نے پاکستان کے تقریباً 15 جید علماء کرام کے انٹرویوز کیے، اچھا، اور وہ اپنے رسالے میں شائع کیے، اور ان سب کی رائے وہی تھی جو ہماری رائے تھی اس بارے میں. اچھا، تو وہ ابھی کہیں محفوظ ہے؟ محفوظ ہیں، بالکل محفوظ ہیں. اس میں آپ میں نے مثال کے طور پر ایک دو علماء کے اگر کوئی بھائی وہ حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی صاحب، مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب، اچھا، قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب، شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے علماء. اچھا، تو یہ لوگ یعنی آپ لوگ جو فکر لے کے چل رہے تھے. لیکن میں صرف ایک مثال، آپ نے کہا نا ریڈی میڈ قیادت اور یہ اس طرح کے الزام، تو میں نے کہا یہ دوسرا طبقہ بھی آپ پہ لگا سکتا نا کوئی، لیکن تھے تو اہل حدیث ہی تھے نا سارا جو کر رہے تھے. اور پھر خود یہ جو القاعدہ، نہیں اس میں اہل حدیث کیا ہے، اس میں اہل حدیث بھی تھے، اہل حدیث جہادی تنظیمیں بھی تھیں، دیوبندی جہادی تنظیمیں بھی تھیں، کون سی تھی، بریلوی جہادی تنظیمیں بھی تھیں، اور شیعہ بھی اس میں موجود ہیں. کہ ہم بڑے پرامن ہیں، ہم اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑتے. تو میں تو اس کے لیے کہہ رہا ہوں نا کہ جب ٹائم آتا تو پڑھنا پڑتا ہے. ہم نے چلو چھوڑ دے سب کو. ابھی آپ یہ بتائیں کہ اگر خدا نہ کرے ایران اور سعودی عرب کی جنگ چھڑ جائے تو آپ لوگوں کو کوئی ٹھیکہ میکہ ملے گا سعودی عرب سے؟ اللہ نہ کرے. آپ کی بات جو ہے وہ درست ہو. ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کی کسی نہیں، جب اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوگی، اور یہ ہماری فقہ میں جو ہے نا وہ اسی طرح کے سوالات کر کے انہوں نے جو ہے نا ہمیں تباہ کر دیا کہ بھائی یہ ہو جائے تو یہ کیا، جو ہو نہیں سکتا وہ سوالات تصور کر لیے، اور ان کے جوابات ہمارے فقیہ دے کر جو ہے نا اس دنیا سے گئے ہوئے ہیں، اور وہ واقعات ابھی تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے وہ مسائل. عامر بھائی، جب میں نے ولایت فقیہ کو پڑھنا شروع کیا نا پھر تحقیق کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کی بہت محنت سے، تو میں کئی شیعہ دوستوں سے پوچھتا تھا کل اگر ایران اور پاکستان کی جنگ ہو جائے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو وہ ناراض ہوتا تھا. کئی نے مجھے برا بھی کہا تمہاری زبان کالی ہو، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ، یعنی یہ جواب نہیں دے رہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے. وہ مجھے پہلے ذلیل وہ کرنا چاہ رہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر خدا کا کرنا ایسا، وہ پچھلے سال وہ جو دونوں نے ایک دوسرے پہ میزائلیں مارے، اس وقت میں نے کہا بھائی چلو کم سے کم، یعنی مجھے ایک اندر سے یہ ہو رہا تھا کہ موقع تو آ گیا، کیونکہ نیشنل اسٹیٹ ہے نا، تو ادھر تو آپ کے مسائل اس طرح، اور ابھی اس مرتبہ دوبارہ اس طرح نا. حالانکہ اس وقت پاکستان نے نہ ایران پہ حملہ کیا، نہ اس کی حمایت کی، نہ کچھ، لیکن بہرحال ایک جذبات، وہ فکری اور تعلق یا وہ جو تھا نا اس کا تقاضا ہے. تو میں اس لیے آپ سلفی ہونے کے ناطے آپ سے پوچھ رہا ہوں، تو آپ لوگوں کو بھی سعودی عرب کے ساتھ محبت کی کوئی قید نہیں ہے؟ آپ اگر یہ کہہ دیں کہ پاکستان کی بات کی نا آپ نے کہ ایران اگر پاکستان پہ حملہ کرے تو بھائی پاکستان کی بات تو کر سکتے ہیں آپ، نہیں تو جائز بات. کیسے کر سکتے ہیں پاکستان؟ چلے ایک اب آپ دوسرا سوال کہیں گے یہ نہ ہونے والی بات ہے، سعودی عرب اور پاکستان کی جنگ ہو جائے. نہیں مطلب کوئی دیکھو نا، یا تو یہ ہونا کہ ہم یہ کہیں کہ خدا کی طرف سے لکھا ہوا، تقدیر میں لکھا ہو کہ یہ نہیں ہونا، پھر تو ٹھیک ہے چلو. لیکن ابھی بھی جو ابھی تک جو دونوں کی تاریخ ہے، ابھی بھی تک سعودی عرب اور پاکستان کی تاریخ، اس میں بھی کوئی امکان ابھی، یعنی ہم نہیں کہیں گے یہ ممکن نہیں لگتا ہے. لیکن چونکہ نیشنل اسٹیٹ کا دور ہے، اس کے اندر مفادات تبدیل ہوتے، اتحادی تبدیل ہوتے رہتے، مسائل ہو جاتے. یار افغانستان مسلمان ملک تھا نا،
آپ نے ادھر سارے تبدیلیاں کی، امیر المومنین کو بھی لانے والے، ابھی بھی رجیم کے لانے میں آپ لوگوں کا بڑا ہاتھ، تو کس نے سوچا تھا کہ اس حد تک میں جنگوں پہ نوبت آئے گی نا؟ تو میں تو ایک سچویشن کریٹ کر رہا ہوں نا، تو اس صورت میں آپ سلفی تو سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اس کو دیکھیں، جب خدا نخواستہ کوئی بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو اسی وقت وہ پالیسیاں بنتی ہیں، حکمت عملی بنتی ہے۔ یہ تھوڑی کہ پہلے سے جو ہے نا ہم وہ، اور نہ ہم اس طرح کا تصور کر سکتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو۔ اچھا، ویسے ابھی آپ کے اندرون اہل حدیث مسلک کے آپ بہت ذمہ دار عہدے کے طور پہ پوچھ رہا ہوں، تو آپ کے یہاں کوئی اس پہ کوئی تشویش یا کوئی بحث ہو رہی کہ بھئی اگر کل خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی ہو جائے؟ کیونکہ دیکھیں میزائل حملے تو ایران نے کیے ہیں نا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ سعودی عرب نے اس دن تمام وزرائے خارجہ کا جو ہوا یہ خلیج کے، اس میں بہت سخت زبان کے ساتھ انہوں نے کہ ہم پہ جارحیت ہوئی ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اور مزید اس طرح ہوتا رہا تو ہم جواب دینے پہ مجبور ہوں گے جو بھی کچھ۔ تو کل اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو پھر اس پہ آپ لوگوں کے یہاں کوئی بحث ہے کہ پھر کیا کرنا، یا اس پالیسی کو اسی دن آپ لوگ بنائیں گے؟ ایک مثال آپ کی یہ ہے نا، افغانستان ہے، یہ پاکستانی مدارس سے پڑھے ہوئے یہ طلباء ہیں، طالبان جو ہیں، اور پاکستان میں ان کے اساتذہ ہیں، یعنی ان کی فکری رہنمائی جو ہے پہل ادھر سے ہوئی ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود پاکستان کے یہ جو علماء ہیں یہ تو پاکستانی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں نا اس جنگ کے باوجود بھی۔ ابھی ہوئے نا 20 سال کی کنفیوژن سے نکلنے کے بعد ان کو نا، تو آپ لوگوں نے اس سے سبق سیکھا ہو نا؟ نہیں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں نا، تو پاکستان کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے سارے۔ اس میں لطیفہ ہے نا، دیکھنا جب یہ سب شروع ہوا تو آپ کو خود یاد نہیں ہے کس حد تک کنفیوژن تھی، دیوبندی علماء خاص، اور یہاں تک کہ عام اس اسکالر ٹائپ لوگ بھی کنفیوز تھے نا کہ یہ جو ٹی ٹی پی اور ان لوگوں نے خود پاکستان پہ حملے شروع کیے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے ایک بنیادی بات یہ بھی تھی نا کہ ایک اسلامی حکومت قائم تھی، اس حکومت کو امریکہ نے ختم کیا اور آپ اس کے اتحادی بنے، لہٰذا آپ کے خلاف بھی جنگ کرنا ہم پہ واجب ہے۔ پہلے انہوں نے اسٹیٹ کے ان کو نشانہ بنایا، پھر آہستہ آہستہ وہ فکر ان کی تبدیل ہوتی گئی اور ان کا طاغوتی حکومت اسٹیٹ کو ختم کرنا، اسلامی نظام، انہوں نے پھر پبلک مقامات پہ بھی حملے شروع کر دیے۔ اس وقت بھی یار آپ 2018 یا 17 کی بات ہے نا، جب منور حسن نے کیا کہا تھا کہ اس جنگ میں جو پاکستانی فوجی مرے وہ مردار ہے، اور ادھر سے جو مرے، اس حد تک کنفیوژن تھی نا۔ خود دیوبندی، پھر پیغام پاکستان جو آپ لوگوں کے 2018 میں آیا، اس کے اندر جو علماء سے دستخط لیے گئے، لوگ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ کہ اس میں کئی علماء سے انہوں نے بزور طاقت بھی دی کہ بھائی سائن کرو، حالانکہ اس میں کیا تھا کہ بھائی ہم اس طرح، تو میں کہہ رہا ہوں وہ پوری کنفیوژن رہی ہے۔ اب ہمیں لگ رہا نہیں یار کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ سب ریاست کے ساتھ کھڑے نہیں کھڑے تھے، ان کے فتوے تھے موجود سب دیوبندیوں کے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، دیوبندیوں میں ایک طبقہ رہا ہوگا لیکن تمام دیوبندی نہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کنفیوژن، تو آپ لوگوں کے پاس بھی ایسا وقت آ سکتا ہے، تو اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی سے کوئی پالیسی نہیں دیتے، جب ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ دیکھیں گے بالکل۔ اچھا میرے بھائی، بس آخری ایک، میں آپ سے بہت ٹائم لے لیا، مجھے اتنا بتا دے کہ جب یہ ایران پہ حملہ ہوا تو میں نے ہشام الہی ظہیر یا کون، ابتسام صاحب غالباً کسی، ان لوگوں نے مذمت کیا، ٹھیک ہے نا، ہوئی، لیکن پھر جب اس نے اپنا رخ ادھر کر دیا ایران نے مڈل ایسٹ کی طرف، تو پھر ان کی طرف سے آئے ہوئے ہم اس صورت میں، تو اگر یعنی آپ لوگ یہ کہہ رہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے حملے کی صورت میں آپ لوگوں کی حمایت، ہم حمایت سے نہیں مراد کہ امیر بھائی کوئی کل پستول لے کے جائے اور ادھر لڑنا، حمایت یہی ہوتی ہے، اخلاقی حمایت ہوتی ہے، سیاسی حمایت جو بیانات کی حد تک، اور اس سے بڑھ کے انشاءاللہ کوئی چندہ مندہ یا کوئی ایسی آفت آئے ان کو کچھ دینا پڑے تو ہر بندہ انشاءاللہ اس میں تعاون کرے گا۔ تو اس پہ پھر یہ کہا کہ بھائی، یعنی آپ یہ کہیں گے کہ ایران پہ اسرائیل اور امریکہ کے حملے کی صورت میں آپ لوگ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کل اگر ایران اور سعودی عرب کے ساتھ جنگ ہو جائے تو آپ لوگ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے، ایسا ہے؟ دیکھیں، یہ تقسیم، یہ جو ابھی اس طرح کی تقسیم ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کا کچھ موقف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا کچھ موقف ہوتا ہے، یہ تو اس سے تو ہم کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتے، ہر ایک کا اپنا موقف ہے اور وہ اس کو پیش کرتا ہے۔ ابھی یہ جو ایران نے، میں آج اعداد و شمار پڑھ رہا تھا، جو عرب کنٹریز پہ میزائل مارے ہیں وہ 4000 سے زیادہ ہے، 4900 تقریباً، 70% یا 80% کہہ رہے ہیں، اور جو اسرائیل پہ مارے ہیں وہ 900 میزائل مارے ہیں۔ ہاں، یہ رپورٹ آئی ہے۔ تو اب یہ چیزیں ہمیں ظاہر ہے ایک اس کا وابستگی کا، ایک مذہبی وابستگی کا بھی کوئی، اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتے ہم، کوئی بھی فرار اختیار نہیں کر سکتا اس قسم کی مذہبی وابستگی سے۔ تو ظاہر ہے ہمیں اس بات کی تکلیف ہے کہ یہ جو ہے نشانہ ہمارے یہ کنٹریز کیوں بن رہے ہیں زیادہ،
جس نے حملہ کیا ہے اس کو بننا چاہیے تھا. ابھی اس پہ تو اس پہ پاکستان ریاست بھی ان کو سمجھا رہی ہے ایرانی رجیم کو کہ بھئی یہ جو ہے اس جنگ کو اتنی ادھر ادھر تک نہ پھیلاؤ، اس کو محدود رکھو، جہاں جو ٹارگٹ ہیں بس اس تک محدود رکھو. تو یہ بات سمجھا رہے ہیں. اور اس میں وہ ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارے ادھر اڈے قائم ہیں، اس وجہ سے ہم ان اڈوں پہ حملہ کر رہے ہیں. اڈوں پہ اگر حملہ ہو رہا ہو تو پھر تو اتنی تکلیف کی بات نہیں ہوتی نا، لیکن وہ جو املاک کو نقصان، جو تیل کے کنوؤں پر جو حملے، تو پھر آپ لوگوں کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی. ظاہر ہے ہمیں بھی نہیں ہوگی تکلیف، ہمارے کون سا وہ سگا ہے جو بیٹھا ہوا ہے، تو ہمیں کیوں تکلیف ہوگی اس سے. لیکن جب وہ سعودی عرب کے جو اثاثے ہیں ان پر حملے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ تکلیف کی بات ہے. یا قطر میں یا بحرین میں یا کسی بھی دبئی امارات میں، تو یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک. اچھا عامر بھائی، یہ ابھی آخری جو پوائنٹ آپ نے کیا نا کہ امیر ادھر جو اڈوں پہ حملے وغیرہ پہ، تو اس پہ جو ہمارے ہاں ایک تصور پہلے پایا جاتا تھا کہ وہ خلیج کے ممالک میں یا مڈل ایسٹ میں جو مسلمان امیر ممالک کے یہاں پر امریکی اڈے ہیں اور یہ ناپاک، ان کو ہم نے یہاں سے صاف کرنا ہے. تو جہادی تنظیموں کا ہمیشہ بیانیہ رہا، اسامہ بن لادن وغیرہ کا بھی یہ نعرہ رہا نا. تو آپ خود بھی اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ وہاں سے اس کو ختم ہونا چاہیے، یا ان اڈوں کا وہاں ہونا کوئی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس؟ ایک تو یہ ظاہر ہے ریاستوں کے اپنے معاملات ہیں، مفادات ہیں اور اپنی ضروریات ہیں. اور اس کا پس منظر تو جانتے ہیں آپ، کویت پہ حملہ عراق نے کیا، کویت پہ قبضہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ جو دیگر عرب ریاستیں تھیں ان پر بھی اس کی نظر تھی صدام حسین کی، اور وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے یہ بلیک میل ہوئے اور انہوں نے اپنے ہاں اڈے اپنے تحفظ کے لیے قائم کیے. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے اپنے پیروں پہ تحفظ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اپنے دفاع کے لیے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. اور آج کی دنیا میں بالخصوص یہ جو ابھی خطے کے حالات ہیں، اس میں یہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو گئی ہے صورتحال کہ جس طرح پاکستان کی جیسے بھی قیادت ادھر آتی رہی، لیکن کم از کم انہوں نے دفاع پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور خواہ وہ سیاسی قیادت ہو یا عسکری قیادت ہو، تو انہوں نے ترجیح دی اپنے دفاع کو. تو آج پاکستان جو ہے ایک مضبوط فوجی قوت ہے دنیا کی. تو اسی طرح یہ عرب ریاستوں کو بھی، حالانکہ پیسے کی ریل پیل ہے اور ان کے لیے ان کے اختیار میں، ان کے بس میں ہے کہ یہ اپنا جو ہے اپنا دفاع خود اپنے ہاتھ میں رکھیں. اور ان کا جو ماضی ہے، ظاہر ہے کہ عرب ہی تھے جو نکلے اور پوری دنیا پر قابض ہوئے، تو یہ ایک مجاہدانہ کردار اور ماضی بھی ان کا موجود ہے. تو لیکن اب جیسے یہ محمد بن سلمان صاحب کا ویژن 2030 ہے، اس میں کوئی ایسی چیز یعنی بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن دفاع کے حوالے سے کوئی ویژن اختیار نہیں کیا گیا. ضرورت ہے کہ اب یہ جو ہے نا اپنا پیسہ اپنے دفاع کے لیے اور اپنی صلاحیتیں اپنے دفاع کے لیے اپنی قوم کو تیار کریں، تاکہ ابھی جیسے یہ دبئی امارات اتنی بڑی ترقی یافتہ شہر بن چکے تھے اور ایک بڑی معاشی طور پر ایک بہت بڑا سرگرم علاقہ تھا اس علاقے کا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دفاع نہ ہونے کی وجہ سے، مضبوط دفاع نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ پریشانی کے عالم میں ہیں، اور یہ معیشت جو ہے وہ دھڑم سے نیچے بھی آ جاتی ہے معمولی سے جھٹکوں سے. تو ابھی بھی کافی نیچے آئی ہے اور مزید نیچے آ سکتی ہے. تو اس وجہ سے اب ان کو عقل آ جانی چاہیے کہ اپنا دفاع کسی اور کے سپرد کرنے کے بجائے خود اپنے دفاع کے لیے اپنی یہ صلاحیتیں خود حاصل کریں اور اپنے دفاع کے لیے خود کھڑے ہوں. صحیح، ٹھیک. اچھا میں آخری میں ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایران پہ حملہ ہوا اور 2 بہت عالمی طور پر تسلیم شدہ طاقتوں نے، اور امریکہ تو سپر پاور ہی ہے، اور اس پورے مڈل ایسٹ میں میرے خیال سے تاثر یہی تھا اور شاید ابھی بھی برقرار ہے یا ٹوٹ گیا مجھے نہیں پتہ، کہ اسرائیل سب سے طاقتور ایک دفاعی لحاظ سے ساز و سامان اور حرب تو یہ ہوا، اور بہرحال حملے کی پہل تو وہاں سے ہوئی نا، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کے اسباب اور وجوہات جو بھی ہوں.
تو لیکن ہمیں یہ نظر آیا کہ مسلمان ریاستوں کی طرف سے یہاں تک کہ عوام کی طرف سے بہت زیادہ پرجوش کوئی ایک حمایت یعنی صرف شیعوں کی طرف سے نظر آ رہا ہے، خاص طور پاکستان وغیرہ میں. تو آپ کا بھی یہی مشاہدہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ دیکھیں، مجھے یاد ہے جب 90s میں عراق نے کویت پہ حملہ کیا تھا تو پاکستان میں اتنا زبردست اور بھرپور قسم کا ایک رد عمل تھا عوامی سطح پر، مذہبی جماعتوں کی سطح پر. لیکن ابھی صدام کے خلاف، ہاں صدام حسین کے خلاف جو کویت کی حمایت میں. تو اب جو ہے یہ یعنی وہ اس اعتبار سے دیکھا گیا نا کہ وہ ایک خود مختاری ریاست کی تھی، اس پر حملہ آور ہو گئے ہیں. تو اب جو ہے یہ لیکن بیچ میں ایک اور چیز وہ بھی رہ گئی ہے نا واقعہ. اب ملا عمر رجیم پہ جب وہ اس وقت آپ کو یاد ہے پاکستان میں تو بہت جوش و خروش، وہ بھی اس وقت بھی یہی اسی طرح کا تھا. اور یہاں پہ ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی وہ دیکھو سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، کہیں پر بھی مسئلہ ہوتا ہے اور کراچی کو بند کر دیتے ہیں. تو یہ مجھے تاثر یاد ہے اس وقت کا بھی کہ وہاں پہ جب بھی ملا عمر والے طالبان اور حکومت کے خلاف جو امریکی حملہ ہوا تھا اس پر کراچی میں بہت شدید رد عمل ہوا تھا، اور ظاہر ہے پورے پاکستان میں ہی ہوا تھا. لیکن یہاں پہ معاملہ جو ہے نا یہ جو ایران کے حوالے سے جو امت مسلمہ کا ایک حصہ بننے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں نا وہ اختیار نہیں کی گئی ہیں، اور یعنی انفٹ ہے اس سلسلے میں نا. کیونکہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جو مذہبی عقائد آپ کے کچھ ہیں، ہمارے کچھ ہیں، یا جیسے سنی مکاتب فکر ہیں، حنفی، دیوبندی، شیخ بریلوی، اہل حدیث اور حنبلی اور شافعی، تو بنیادی ماخذ ایک ہی ہیں، لیکن وہ فہم کا مسئلہ ہے، فہم کا مختلف ہے. اور دو مقدسات سب کے یکساں ہیں، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ یزید پہ تھوڑا اختلاف ہے بہرحال، نہیں وہ بھی بہت معمولی ہے، ایسا نہیں ہے، اتنا نہیں ہے. تو بہرحال یہ ادھر جو معاملہ جو ہے نا وہ مقدسات پر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو نفرت پھیل رہی ہے. حالانکہ اس کو آپ نے بھی کبھی تجزیہ میں نے سنا کہ وہ جو ایرانی رجیم یہ والی ہے انقلابی، انہوں نے پابندیاں لگائیں، حرام کے فتوے دیے تبرع پہ. لیکن اس کے باوجود جو جس بڑے پیمانے پر یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور وہ سنی سنی عوام میں مکاتب فکر میں جو نفرت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اس قسم کے خیالات کے اظہار کے لیے. یہ ظاہر ہے یہ اہل تشیع کا جو چہرہ ہیں وہ ذاکرین ہیں، اور ذاکرین جو ہے وہ اپنی پذیرائی حاصل کرنے کے چکر میں زیادہ سے زیادہ نفرت انگیز قسم کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ عوام کی رہنمائی نہیں کر رہے ہوتے بلکہ عوام کے اندر پسندیدگی کے لیے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو دونوں میں چیزوں میں فرق ہے. جو ان کے ایسے علماء ہیں، راسخ العلم قسم کے علماء ہیں، وہ قطعی اس طرح کی بات تصور بھی نہیں کر سکتے کسی عوامی اجتماع میں کرنے کی، جس طرح وہ ذاکرین جو ہے نا بے تحاشا انداز میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جس طرح ایک شعر کے کسی شاعر نے کہا ہوتا ہے اور اس کے شارحین اس کی پتہ نہیں کیا کیا تشریحات بیان کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوتی ہوں گی جنہوں نے شعر کہا ہوگا. تو اسی طرح قیام حسین کے اسباب پر بات کرتے ہیں، اور ہر ایک اپنے اپنے انداز میں اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے جس کا کسی اور اس انداز میں جو ہے وہ یعنی پوری امت مسلمہ کی جو تاریخ ہے، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر خلفائے راشدین کا سلسلہ، اس کے بعد جو جتنا بھی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومتیں، اور ان سب کو جو ہے نا وہ اس انداز میں باطل قرار دے دیا جاتا ہے، اور اس کو یکسر بالکل جو ہے نا ان کو گویا کہ سارا ارتداد کا دور تھا، اور وہ صرف یہ چند لوگ تھے جو دین کے محافظ تھے. حالانکہ صحابہ کرام تھے اس دور میں بھی موجود تھے کچھ، اور جو تابعین جو بہترین لوگ تھے صحابہ کرام کا دیدار جن لوگوں نے کیا، تبع تابعین کا زمانہ تھا، خیر القرون کا زمانہ تھا. اور انقلابی تحریکوں کو اگر آپ ایک سوشل سائنٹسٹ کی حیثیت سے یا ماہر کی حیثیت
حیثیت سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں یا زوال آتا ہے یہ چند سالوں میں نہیں آتا، نہ اس فکر میں زوال آ سکتا ہے، نہ اخلاقی طور پہ، نہ افراد کی جو تربیت ہوئی ہوتی ہے اس میں اتنا بڑا فرق آتا ہے. تو وہ اتنے سے سالوں میں جو ہے نا وہ ایمان کی پہاڑوں سے لے کر وہ ارتداد کی تنزلی تک لے کر آ جاتے ہیں. تو اس طرح کی فکر جب یہ اتنی آسانی کے ساتھ تبروں کے ساتھ پیش کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ عوام اگر ایک اصولی طور پر کسی چیز کو صحیح بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تعصب حائل ہو جاتا ہے اس حمایت میں. صحیح. تو اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ میں اپنی ساکھ بنانے کے لیے، اپنی قبولیت رکھنے کے لیے کم از کم اس قسم کے عقائد اور نظریات کو بالکل ہمیں اس پر پوری طرح کمپرومائز کر کے آگے بڑھنا پڑے گا. اور اس وقت دیکھیں، اس وقت جو ہے دنیا نے دیکھ لیا کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. سارے تحفظ کے نظام سب جو ہے نا وہ صرف ایک واہمہ تھے اور اس میں حقیقت نہیں ہے. اسرائیل پر بھی حملے ہو رہے ہیں اور بھی دنیا میں امریکی بیڑوں پر حملے ہو گئے، تو سب جگہ کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے. تو اس میں ایسی صورتحال بنانا کہ یہ جنگوں سے کی نوبت نہ آ سکے اور یہ نفرتیں اتنی پھیل نہ سکیں جس کی وجہ سے یہ جنگیں ہوتی ہیں، اور یہ جیو اور جینے دو کے اصول پر جو ہے نا دنیا آگے بڑھ سکتی ہے. ورنہ یہ جو تباہی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ابھی 1% بھی نہیں ہے. اگر یہ جنگیں آگے بڑھتی ہیں اور سلسلے آگے بڑھ جاتے ہیں تو دنیا کا کوئی خطہ محفوظ نہیں ہوگا. اور یہ جو سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ادھر دور سے آ کے ادھر بدماشی کریں گے اس خطے میں، تو وہ بھی اپنے ملکوں میں بھی وہ محفوظ نہیں ہوں گے. اس طرح کی ٹیکنالوجی آ چکی ہے اور وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہم ہی ٹیکنالوجی کے بادشاہ ہیں، اس کے توڑ کے سلسلے میں بھی بہت ساری چیزیں ہر جگہ پھیل چکی ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ جو لیڈرشپ ہے بالخصوص پاکستان کی، اور جو ہمارے آرمی چیف نے اس وقت ان سے ملاقات کر کے جو کچھ اچھی مثبت باتیں کی ہیں اس کی روشنی میں جو ہے نا عوام کی تربیت کریں تاکہ پاکستان میں کم از کم ماحول میں مذہبی ہم آہنگی جو ہے وہ فروغ پا سکے. ورنہ یہ حالات بالکل. تو عامر بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں عامر صاحب کہ جو بہت پرجوش سنی دنیا کی طرف سے حمایت نہیں آئی تو اس کی ایک بہت بنیادی وجہ وہ عقائد بھی نہیں بلکہ وہ کچھ شخصیات کے حوالے سے جو ایک ان شیعوں کا ایک منفی یا تبرہ یا ان کو برا کہنا، اور اس کی وجہ سے جو سنیوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اور وہ ایک بنیادی آپ کہہ رہے. اور اس میں آپ یہ کہہ رہے کہ ذاکرین وغیرہ جو اس طرح سے تقریر. لیکن عامر صاحب جیسے میں نے اپنی گفتگو اس پہ پوری کیا، اس میں شیعہ دوست بھی ایسے یہ نہیں پتہ نہیں کیسے، حالانکہ اس میں تو یہ فرق کرنا کے لیے بتا رہا تھا بھائی جب آپ شیعوں کو برا کہے تو ایک تو ان کے اندر یہ 2-3 گروہ ہے اس کا خیال رکھے، اور خود شیعوں کو بھی یہ فرق ہونا چاہیے اس طرح نہیں. تو خامنہئی صاحب اور خمینی صاحب، اور بلکہ ان سے پہلے یہ ہمارے ابو الحسن ندوی صاحب کی ایک سفر نامہ ہے جو انہوں نے یہاں سے ایران، عراق اور پھر شام، اور اس 1955 کا ہے یا 60 اس دور کا ہے یہ، مطلب جب انقلاب کوئی بھی نہیں آیا تھا نا، تو اس وقت وہاں پر آیت اللہ حسین بروجردی صاحب ہوتے تھے شیعوں کے بہت بڑے مرجع اور شریعت کاظم مدار اس طرح. تو اس میں بھی انہوں نے اس وقت بھی وہاں کو ادارہ تھا تقریب بین المذاہب، مسلمان مذاہب کو قریب لانا. پھر اس کے اندر جامعہ ازہر بھی شامل تھا، ان لوگوں نے سب نے مل کے. اب وہ بہت بڑا تہران میں بہت بڑا مرکز ہے ان کا، اور ان کے کتابیں وہاں سے چھپتی ہے، رسالے وہاں سے نکلتے ہیں جس کے اندر سنی شیعہ سب. تو ان لوگوں نے تو حرام کے فتوے دیے، خمینی نے، خامنہئی نے، سستانی صاحب نے، کہ اہل سنت کے ہاں جن شخصیات کو مقدس سمجھا جاتا ہمیں ان سے مسئلے ہیں، اور تاریخ کے اس تناظر میں عقائد کا بھی مسئلہ ہے، لیکن ان کی توہین حرام ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو انہوں نے کوشش کی، اور ایران کا خمینی اور خامنہئی اور اس طرح کے لوگوں کا تو یہاں تک چلے گئے کہ خود شیعوں میں ان کے خلاف بہت رد عمل آیا. یعنی یہ یاسر الحبیب اور اس طرح کے کافی لوگ، یہاں تک کہ لیاری صاحب آپ دیکھیں وہ بہت گالی کی سطح پر اتر کے بات کرتے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بھائی تم نے اتحاد کے نام پہ اور دوسروں کے جذبات کو مجروح نہ کرنے کے نام پہ تم نے اہل بیت کے مذہب کو ہی تبدیل کر دیا. تو وہاں سے تو یہ کوشش ہوئی ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو
پاکستان میں اس کوشش کے اثرات نہیں نظر آ رہے ہیں؟ جی ہاں، یہی تو میرا کہنا ہے کہ کوشش کے اثرات نظر آنے چاہیے تھے یہاں پہ، اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرنا چاہیے تھا جو ذاکرین جو ایک پیشہ ور یعنی پیشہ ور انداز میں جو ہے نا وہ صرف اپنی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے، مفادات کے لیے جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں، کم از کم ان سے بیزاری کا اعلان ہونا چاہیے خود تھا۔ شیعہ سنجیدہ علماء میں بہت سخت ان کے لیے مزاحمت پائی جاتی ہے ذاکرین کے لیے، بلکہ یہ جو 2 سال پہلے عام آدمی جب دیکھتا ہے کہ بھائی وہ جو ان کے نمائندہ جلوس ہیں اس میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ جو نمائندہ قسم کی مین جو مجالس ہیں جدھر جو ہے نا وہ یعنی جس کو ایک مرکزی مجالس کہا جا سکتا ہے، ان مجالس میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں عام سنی یہ کہتا ہے کہ یہ فیس ان کا یہی ہے۔ نہیں دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے چلو صحابہ کا تصور ان کا وہ نہیں جو سنیوں کا ہے نا، وہ کہتے تمام صحابہ عادل نہیں تھے، فاسق بھی تھے، غلطیاں بھی کی، گناہوں کا بھی ارتکاب کیا، اور ان سے بہت سی کچھ زیادتیاں ہوئی۔ تو ایک شخص اگر ایک علمی تنقید کے طور پر ان کو دیکھتا ہے تو یہ بھی آپ کہہ رہے یہ بھی نہ کریں تو پھر ان کو سنی ہو جانا چاہیے نا، پھر تو بات نہیں ختم تو یہ تو ایک الگ بحث ہے، اور اس میں اب چلے جائیں گے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایک دیکھیں، یہ صحابہ جو ہے وہ قرآنی شخصیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اگر گناہ غلطیاں تھی بھی تو اس کو بحث میں لانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں تو پھر تو شیعت آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ فرما رہے کہ شیعوں کو سنیوں میں ضم ہو کے شیعت خواہش تو شاید یہی ہو، لیکن نہیں، اصولوں پر بات کر لیں کہ بھائی یہ چیز یہ جو ہے، یعنی مسئلہ ہمارا یہ ہے نا شیعوں کے ساتھ کہ ان کے جو مصادر ہیں، جو جن بنیادوں پر یہ ان کے مسلک کو کھڑا کیا گیا ہے، جن کتابوں کی بنیاد پر کھڑے ہیں، جو ماخذ دین کے طور پر ہیں، وہی اسی میں فرق آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ کوئی اتحاد کی کوششیں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں۔ بہرحال اس پہ دیکھیں کوشش بہت کی خود شیعوں نے، یہاں تک کہ ازہر والوں نے ان کو بہت اسپیس دی، اپنے ہاں پڑھانا شروع کیا، 5 اسلامی مذاہب کے نام سب کتابیں بھی آنے شروع ہو گئی عربوں سے، لیکن یہ کہ شیعوں نے اس پہ ان مراجین یا بڑے جو ان کے ہاں فقہا جن کو کہا جاتا ہے ان میں سے بہت سنی کوشش کی، یہاں تک میں نے آپ کو شاید بتایا بھی تھا کسی وقت، یاسر الحبیب صاحب نے ایک فلم بنائی تھی حضرت فاطمہ پہ، تو وہ بہت خطرناک نوعیت کی تھی، تو اس پہ خود ایران کے اور عراق کے مراجی یعنی جو شیعوں کے بڑے فقہا، انہوں نے اس کو دیکھنے کو حرام قرار دیا، حالانکہ اس کے اندر جو جن مواد کی بنیاد پہ فلم بنی گئی تھی وہ بہت کچھ کتابوں میں موجود ہے نا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا بھائی اس کو دیکھنا حرام ہے، اس کی اشاعت میں حصہ لینا حرام ہے۔ اس کی ساری وجہ وہ یہ بتاتے کہ اس وقت ہمیں اتحاد وحدت کی ضرورت ہے، اور کچھ تاریخ اور عقائد کی ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم اس طرح سے برسر عام بیان کریں، یہاں تک کہ لعن طعن پہ جائے تو جو سواد اعظم ہے یا باقی مسلمان ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور پھر فرقہ واریت بڑھتی ہے، تو ان کے بڑے لوگوں نے تو اس کو سنجیدہ لیا۔ باقی پاکستان کے اندر بھی پتہ نہیں، میرا مشاہدہ ناقص ہے، مجھے تو اتنا زیادہ نہیں نظر آتا بہت تبرع یا اس طرح، باقی آپ کا اگر کوئی اس طرح اس کے الٹ مشاہدہ تو مجھے نہیں پتہ۔ بالکل مشاہدے ہی کی بات کر رہا ہوں میں، مجھے بہت بڑے پیمانے پر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ تبرع ہے نا، پہلے تو ہوتا تھا چھپا، سوشل میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا پہ صرف ایک تقریر آیا کرتی تھی شام غریبہ کی، اب تو آپ درجنوں ذاکرین ہیں، اور ذاکرین کی سطحیں، علمی سطحیں بھی بالکل ہی بہت ہی جس درجے کی بھی ہیں۔ آپ کی سارے گفتگو سے آخری والے سوال کی ہے کہ آپ کو شکایت زیادہ ذاکرین سے ہے جن کی گفتگو زیادہ آتی ہے، تو اس سے میں جتنا جانتا ہوں خود ان کے اندر بھی ذاکرین اور ان کے خلاف ایک رد عمل، ایک مزاحمت، ایک اندر بھی ایک جھگڑا یا ایک سا پایا جاتا ہے، تو بہرحال یہ بات کافی حد تک میرے خیال سے وہ ہے درست، اسی لیے خامنہئی نے اپنے ایک واقعہ لکھا جو ان کو ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ انقلاب کی بات کرے امام خمینی اپنی تقریروں میں امیر معاویہ کا نام بھی لیتے تھے منفی، یعنی ظالم، اور اس کے لائن میں نا کہ ہم نے شاہ جیسے بادشاہ کو ختم کیا اور ہم نے تاریخ میں ظالموں سے لڑائی کی، تو اس میں امیر معاویہ کا، تو وہ خامنہئی صاحب کہتے ہیں میں نے ایک دن ان کو کہا بھائی آپ امیر معاویہ کا نام لیتے، جس کی وجہ سے سیستان، بلوچستان یعنی جو ہمارے ایران کی اس پٹی پہ، اور ہندوستان اور پاکستان، وہاں کے کروڑوں سنیوں کے جذبات مجروح ہوتے، تو کہہ رہے خمینی صاحب نے کہا مجھے نہیں پتہ تھا کہ امیر معاویہ کو لوگ اس طرح سے مقدس سمجھتے، کہہ رہے اس کے بعد انہوں نے امیر معاویہ کا نام اس طرح سے منفی لینا چھوڑ دیا۔ اچھا، یہ بہت بڑا بونچال والی بات تھی شیعت کے اندر کہ بھائی چلو شیخین اور
خلفائے ثلاثہ تک تو حضرت علی خود موجود تھے، کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن امیر معاویہ کے ساتھ حضرت علی کی جنگ ہے نا، تو کہنے کا ان کی کوششیں ہوئی بہرحال اس میں نا یہ موجودہ صورتحال میں مذہبی ہم آہنگی کی اخوت کی بہت ضرورت ہے، اور اس کو سب محسوس کرنا چاہیے ساری مذہبی قیادت کو، خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو۔ بہت شکریہ، بہت تفصیلی بات ہوئی، انشاءاللہ بہت سے سوالات اور بھی تھے جس پہ ہم پھر کئی بات کریں گے، اور آپ کے ساتھ ایک خصوصی نشست کرنی ہے جس کے اندر آپ کے ایک ماضی کے کچھ بہت اہم آپ کی سرگرمیاں اور کچھ یادیں ہیں، کچھ جہاد کے حوالوں سے آپ کے بہت سے کام تھے، تو ان پہ بھی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو جی، بہت شکریہ۔